أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوہ 22 رمضان مبارک ہو آپ کو بھی، آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو. اب باقی بچے 7 یا 8 دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے. جب یہ شروع کیا تھا تو سوچا تھا اتنی جلدی گزریں گے؟ جس وقت پرومو ریکارڈ ہو رہا تھا اس وقت تو بالکل لگ رہا تھا رمضان المبارک آ رہے ہیں اور کتنی تیزی کے ساتھ گئے اور مطلب پتہ ہی نہیں چلا. سر خیر سے جو وقت گزر جائے نا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بس. ہاں بس وہ اچھا رمضان میں نا مجھے لگتا ہے میرے ہمیشہ رمضان جو گزرے ہیں بڑے ٹرموئل میں گزرے ہیں. مطلب رمضان میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. ابھی بھی یہ جو پچھلے جو میرے 10 دن گزرے ہیں یہ انتہائی کرب میں، ٹینشن میں، اس میں اس میں. آئی لک فارورڈ ٹو سحر بیکاز سحر کے اندر ہم بات بھی کرتے ہیں، چیزیں بھی ڈسکس ہوتی ہیں، اچھی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں. افطار از ویری فاسٹ، ویری ہیپننگ. ایکچولی افطار ٹرانسمیشن میں آڈینس ہوتے ہیں تو اس کا بھی بڑا پریشر ہوتا ہے، اور ہمارے جبکہ والنٹیئرز بڑے اچھے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ سے، وہ سب پہ کنٹرول رکھتے ہیں، چپ وغیرہ کراتے ہیں، لیکن بہرحال الحمدللہ نمبرز آر امیزنگ. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نمبر تو ہمیں نہیں پتا بھائی، ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں اور ہمیں مزہ آتا ہے، جو سچ بات ہے. کل پرسوں بھی میں ادھر نہیں کہیں اور چینل پہ جا رہا تھا، مجھے مسعودی بھائی مل گئے ایک چینل پہ. تو کہ آ نہیں رہے، میں بولا میں ادھر جا رہا ہوں. تو کہنے لگے ارے آئے نا مزہ آتا ہے وہاں پہ. میں بولا چلے مسعودی بھائی میں پہنچ رہا ہوں. میں ان سے پہلے پھر یہاں پہنچا ہوا تھا. ابھی آپ کا اور میرا ایک کام ہے جو ہم نے کرنا ہے مل کے انشاءاللہ تعالی. آپ سمجھ گئے؟ سمجھ گیا. وہ ہمیں ہو جائے گا حقیقت یہ کہ سالم بھائی میں ساحر کی ٹرانسمیشن میں اس لیے آتی ہوں کہ نہ یہاں پہ فرقہ واریت ہوتی ہے، نہ یہاں پہ صوبائیت ہوتی ہے، نہ یہاں پہ لسانیت ہونی بھی نہیں چاہیے. ایک روشن خیال ٹرانسمیشن ہے. تو ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ جو ہم لوگ جو پاکستان کا اچھا امیج بنائے نا. ہر کسی کو نا اپنی بات کرنی چاہیے اور اس پہ دوسرے کو اختلاف یا اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بالکل. آپ نے ایک موضوع پہ کہہ دیا، وہ آپ کی سوچ تھی، مرضی تھی، میں نے ایک پہ کہہ دیا. ہمیں آپس میں اختلاف بعد میں وقفے میں بھلے ڈسکس کر لیں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا سمجھا دیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے لوگوں کو جو دیکھنے والے ہیں ان کو کوئی ایسا خطرناک میسج دیں. میرا خیال ہے ہم لوگوں کو بھی تھوڑا سا نا کنٹرول کرنا چاہیے. یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں نا جیسے رمضان ٹرانسمیشن، سحری، افطاری، ان میں جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو پاکستان ایک گلدستہ ہے حسین، اس پاکستان میں جس بھی قسم کے لوگ رہتے ہیں، جو کسی کی نمائندگی کرتی ہے، وہ ہر ایک وہاں کا ایک نمائندہ آ کے اپنی پرسیپشن دیتا ہے، اپنی ایک رائے دیتا ہے.
تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے بھائی شہریار داؤد کی یہ رائے ہے، سالم بھائی کی یہ رائے ہے، ان کی یہ رائے، تو ہم اپنی اپنی رائے دے کے بس اپنی رائے پیش کر دیتے ہیں. اب اس رائے سے ہر جگہ اتفاق کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اختلاف کرنا بھی ضروری نہیں ہے، نہ ہم اپنی رائے کسی پہ تھوپتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں رائے تھوپنے کی بات آئے گی نا پھر وہاں اختلاف ہوگا. بس ٹھیک ہے، آپ نے سن لیا، تھینک یو ویری مچ. آج بڑی اچھی بات کہی، میں نہیں کہوں گا میں نے کہی، میرے سامنے کسی نے کہی اور اس نے بھی کسی کی بتائی. تو حالانکہ کس نے بتائی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہمارے پاس گارڈ ہے وہ، اوکے ٹھیک ہے، گاؤں کا بندہ ہے بالکل ہی، وہ کشمور کا ہے. ابھی رات کی بات ہے، یہی ذکر میں کر رہا تھا کہ ان باتوں پہ، تو کہنے لگا سر وہ ہمارے مولانا صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ 72 فرقے ہوں گے، انہوں نے بولا بالکل 72 فرقے ہوں گے. تو انہوں نے کہا ان میں بہتر فرقہ کون سا ہوگا؟ تو انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا جو شاید میرا نہیں خیال کہ کوئی دے پائے. کہتے ہیں کہ بہتر فرقہ وہ ہوگا جو ان 72 کا خیال کرے گا. تو مجھے اتنی دل پہ لگی یہ بات، میں نے آج دہرانی تھی یہ، ابھی اس سے پہلے میں بولا سب بیٹھے ہو تو، لیکن میں نے بولا نہیں ابھی وقت ہے کہ ہم آپس میں ذرا ٹائم مل جاتا ہے. اور واقعی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی دیکھیں میری نماز سے ان کو کیا لینا، ان کی نماز سے مجھے کیا لینا، ان کی قبول ہوئی نہیں ہوئی وہ تو اللہ کو پتہ ہے، میری ہوئی نہیں ہوئی. تو مگر ہم کیا کرتے ہیں، مجھے اپنی نماز کا بھی علم نہیں ہے قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، میں انہیں بتا رہا ہوتا ہوں کہ آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی ہے. یہ عمل جو ہے نا یہ غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے انسانوں کو مسلمان بنانے کے لیے، یہاں پر مسلمانوں کو کافر بنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. رحم کرے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مثالی انسان. مثالی انسان کون ہوتا ہے؟ ہمارے لیے جو ہستی ہے وہ تو حضور پاک کی ہستی ہے. اس کی ایک بات آ رہی ہے، پتہ نہیں اچھی ہے نہیں ہے، وہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی غلط اس پہ لے رہا ہے تو میرا غلط کوئی خیال نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہسپتال وہاں بنتے ہیں جہاں مریض ہوتے ہیں، اسکول وہاں بنتے ہیں جہاں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی کام جو ہوتا ہے تو یا کوئی چیز کہیں سکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، تو میرا خیال ہے ہم تھے ہی بہت خراب. ٹھیک ہے، بس اس سے آگے آپ سمجھ جائیں، جو ہم دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں. تو واقعی ہمیں ضرورت تھی پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی، لیکن ہم واقعی خراب تھے اور واقعی خراب ہیں کہ پڑھ کے بھی نہ سمجھ سکے نہ عمل کر سکے. میرے خیال میں ایک تو یہ بھی ریزن ہے، دوسرا ایک بہت بڑا ریزن جو ہمارے ملک میں بڑا پریولنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے. دیٹس ویئر دی پرابلم. عقل کل. ہاں، ہم عقل کل ہیں. اچھا یہ ابھی میں نے ایک جو یار میں ایک اور آپ کی ایک تعریف کر دوں چھوٹی سی. سر تعریف کیا حقیقت ہے آپ کی، لوگ بھی دیکھتے سنتے ہوں گے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، نظر سے اللہ آپ کو بچائے. آمین. آمین. ہر بات پہ آپ کو بات آتی ہے، ہر چیز آپ نے پڑھی ہوئی ہوتی ہے، ہر شاعری آپ کو آ رہی ہوتی ہے، ہر نعت آپ کو آ رہی ہوتی ہے. میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ اس بندے کو تو نے کتنا علم دیا ہے، لیکن اگر اس بندے کی بھی کوئی بات نہ سمجھ سکے تو پھر اور اس بندے نے کتنے بندے بنائے وہ میں بھی جانتا ہوں. سالم بھائی میں تو اسی چیئر پر آج 22 دن ہو جائیں گے نا بیٹھے ہوئے، یقین کریں میں ساحر کو دیکھ کے حیران ہوتی ہوں. اس کو فریم کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کو قوالوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کو نعت لڑکیاں کون سی پڑھیں گی وہ بھی پتہ ہوتا ہے. کان خالی ہیں دونوں. ذہن جو ہے وہ کس طرح چل رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ سے. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ میاں کی دین. نہیں اللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا انعام آپ کے لیے اس بات سے ہماری اور مزید میں تو دعا کروں کہ مزید آسانیاں کرے، آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے اللہ تعالیٰ. آمین 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 ثم آمین. اچھا ہم قوالی کی طرف چلتے ہیں. کاظم صابری صاحب جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں. سر اللہ سے شروع کر دیں، یاد ہے ارشاد. شریک لہ اور وحدہ لا الہ الا ہو. شمس تبریز گئے خدا طلبی، خوشبو کا لا الہ الا ہو.
अल्लाह 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 पेड़ के साए में खड़ा जलता हूँ, मैं यहाँ पेड़ के साए में खड़ा जलता हूँ। जो लोग धूप में हैं उनका हाल क्या होगा, जो लोग धूप में हैं उनका हाल क्या होगा। जरा सी बात पे इंसान को आ रहा है जला, जरा सी बात पे इंसान को आ रहा है जला। जो जुल जलाल है उसका जलाल क्या होगा। अल्लाह तेरी शान 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 लाएगा, शान करीमी पे नजर जाती है, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है। और जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला। हाथ उठते नहीं नीयत मेरी भर जाती है। अल्लाह तेरी शान 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 लाएगा, अल्लाह की शान कि वो ही तो है जो हाँ निज़ाम हस्ती, वो ही तो है जो हाँ निज़ाम हस्ती बस चला रहा है। हाँ वो ही खुदा है, वो ही तो है जो हाँ निज़ाम चला रहा है।
समाते भी और वो जान लेता है नियते भी नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता سبحان اللہ, بہت خوبصورت. مجھے بتا دیجیے گا, اگر ہم بریک پہ جا رہے ہیں, بہت اچھا پڑھا آپ نے, بہت اچھا پڑھا. اور جب آپ نے شروع کیا تھا تو مجھے ایسا لگا خان صاحب, نصرت فتح علی خان صاحب, آواز جو ہے نا ہلکی سی, اس میں وہ جگہ ہے, اس میں وہ جگہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ الگ الگ پڑھتے تو زیادہ بہتر تھا, لیکن کمال کمال, اچھا ہے, بہت اچھا. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد. السلام علیکم جی, ونس اگین ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے علامہ مسعودی صاحب نے. السلام علیکم علامہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ہم بات کر رہے ہیں ایک مثالی انسان کی. تو مثالی انسان کون ہوتا ہے؟ آئی نو میں نے آپ کو ٹائم نہیں دیا, ایک دم سے آپ آئے اور فوراً ہم شروع. کوئی حرج نہیں. مثالی انسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک پیمانہ بنایا, اور پیمانہ یہ ہے کہ ہر انسان خسارے میں. والعصر ان الانسان, اب یہ علماء کی بحث سے ہم ادھر نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے. ہر انسان خسارے میں, الا الذین, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, عمل نہیں, عمل صالح کریں, وتواصوا بالحق, حق کی آواز کو بلند کریں, اور اس کے نتیجے میں وتواصوا بالصبر, صبر کریں. مثالی انسان یا مثالی معاشرہ, یہ دونوں بہت قریب ہیں. اگر کوئی معاشرہ مثالی نہیں ہے تو سمجھ لیں وہاں مثالی انسان نہیں پائے جاتے. جہاں مثالی انسان پائے جائیں گے وہی معاشرہ مثالی کہلانے کے قابل ہے. اسی کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے, اسی کو اپنا یعنی کہنا چاہیے رہنما بنایا جا سکتا ہے, اپنی لائف گزارنے کا اسٹائل بنایا جا سکتا ہے. مثالی انسان سے مراد کیا ہے؟ مثالی انسان سے مراد یہ ہے کہ جو معاشرے کے لیے, میرے سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا جو معاشرے کے لیے سب سے زیادہ سود مند ہے, جیسے ہمارے سارم بھائی, ہمارے شہریار بھائی, خود آپ ہیں ماشاءاللہ, جو معاشرے کی اصلاح کے لیے, معاشرے کے لیے تک و دو کرتے ہیں, اپنا صبح و شام اس بات میں گزارتے ہیں کہ میں اس معاشرے کو کیسے ٹھیک کر دوں. انہی لوگوں کو, جیسے آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ایدی صاحب کی مثال لے لیں, ٹھیک ہے نا, ایسی بہت ساری شخصیات گزری ہیں دنیا میں جو کیا ہے مثالی کہلانے کے قابل ہیں. ضروری نہیں ہوتا اس میں مسلک و مذہب اور رنگ, ان سب چیزوں سے اوپر جا کے بھی بات ہو سکتی ہے. اگرچہ کہ خداوند عالم کی نظر میں مثالی انسان وہی ہے جو میں نے بتا دیا کہ یہ چار چیزیں جس کے پاس ہوں. ایک تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو, اور عمل اس کا بہت ہی خالص, بہت ہی صاف اور پیور ہونا چاہیے. صحیح, اس میں ملاوٹ کا پہلو نہیں ہونا چاہیے, یعنی ہمارے اعمال میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. جو دکھاوے والا انسان ہے نا وہ مثالی نہیں بن سکتا. بالکل صحیح. حقیقی انسان, اور یوں کہہ لوں اور آسان کر کے میں کہ خیالی انسان اور مثالی انسان. کچھ لوگ خیالی انسان ہیں, وہ مثالی نہیں ہو سکتے. میرے خیال میں یہ فلان وہ, یہ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. وہ میرے خیال کے مثالی ہیں, معاشرے کے لیے مثالی نہیں ہیں. معاشرے کا مثالی وہ ہے جس کو سب زد عام و خاص وہ سب یہ کہیں کہ یہ شخص ہے اس قابل کہ جسے ہم مثالی کہہ سکتے ہیں. اب مثالی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم پھر یوں دیکھتے ہیں کہ جو علامہ اقبال نے
جس کی طرف اشارہ کیا کہ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یعنی گویا کہ یہ وہ خانوادہ ہے۔ اب اس میں ہر ایک کا اپنا ایک کردار ہے، ہر ایک کی اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے۔ میرے رسول کا کام دین کا لانا ہے، اہل بیت کا کام دین کا بچانا ہے۔ تو اب یہ اشتراک ہے، یعنی رسپانسبلٹیز کو جو فلفل کر رہا ہے وہ مثالی انسان تو بن سکتا ہے، لیکن جو اپنی رسپانسبلٹیز ہی کو فلفل نہیں کرے وہ مثالی انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بہرحال میں کہوں گا کہ جی ہاں، اب رسول خدا کو دیکھیں تو وہ کائنات کے لیے مثال ہے، ذرے ذرے کے لیے مثال ہے، چاند اور آفتاب کے لیے مثال ہے، ہر شے کے لیے مثال ہے۔ بس اس سے آگے میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہ رہا۔ اور آگے اگر ہم چلیں تو علی مرتضیٰ کو دیکھیں تو ایک یوں کہیے کہ جو امامت کے منصب پر، ولایت کے منصب پر آئے تو ان کا کام تھا دین کا بچانا۔ تو ہر گھڑی آپ کو نظر آئیں گے، پوری تاریخ آپ اٹھا کے پڑھ لیجیے اول سے آخر تک۔ علی کی کیا ذمہ داری تھی؟ علی کی ذمہ داری یہ تھی کہ رسول کو بچانا، رسالت کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے لیے ہر وقت سائے کی طرح منڈلاتے رہنا۔ یہ ان کی ڈیوٹی تھی، یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ کو یہ ڈیوٹی دی ہے۔ کیوں؟ انصار اللہ کون بنے گا؟ خدا نے کہا میری مدد کرو۔ ہم کیسے خدا کی مدد کریں؟ خدا کی مدد اچھے کاموں کے ذریعے سے کی جائے گی۔ اسی طریقے سے پھر علی مرتضیٰ کو دیکھیں تو حضرت فاطمہ زوجہ ہیں، مثالی شوہر۔ یہ حضرت فاطمہ کو دیکھیں تو مثالی زوجہ، امام حسن امام حسین کو دیکھتے ہیں تو مثالی اولاد۔ اب یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ، یہ انسان کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں جا کر کے کسی نہ کسی چیز کے اوپر رکھا جائے گا۔ اب آپ جیسے ٹرانسمیشن ہے، آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں، بہت ماشاءاللہ سے جس طریقے سے آپ اس کی نوک پلک درست کرتے ہیں، تو یہ کہا گیا کہ بھئی دیکھو ان کی مثال آپ اپنی ٹرانسمیشن کو بنائیں۔ کیوں؟ کہ وہ ایک مثالی ٹرانسمیشن چل رہی ہے۔ اب یہ ٹرانسمیشن مثالی ہو سکتی ہے، کوئی بھی عمل جو ہے، جیسے سالم بھائی کا میں نے کہا، شہریار بھائی ہیں اور علماء ہیں، بزرگان ہیں، ماشاءاللہ ایک بڑا حلقہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں کیا ہے، مثالی کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ آئیڈیل ان کو بنائیں کہ جو معاشرے کی ارتقاء کے لیے، معاشرے کے استحکام کے لیے، معاشرے کی خوبصورتی کے لیے، معاشرے کے دوام کے لیے مثالی۔ میں نے بچپن میں سالم بھائی ایک شعر پڑھا تھا، آپ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شعر سچ ہو جائے گا۔ میں آپ کو یہی معیار دیانت ہے تو کل کا تاجر، یہ میرے بچپن کی بات ہے، میرے بچپن کی، مطلب مجھے بچپن سے شوق تھا اشعار وغیرہ لکھنے کا۔ ایک ڈائری ہوتی تھی، وہ میں نے کوئی تقریباً میرے خیال میرے پاس 25 ڈائریاں پڑھی ہوئی ہیں جو میں نے لکھی ہیں۔ اچھا، اور آج بھی کسی کو نہیں پتا میرے فون میں، یہ والا فون جو دوسرا والا فون ہے، اس کے اندر رات کو سونے سے پہلے میں ریکارڈ کرتا ہوں پورا دن اپنا۔ اس میں ایک نمبر ہے اور اس نمبر کا نام ہے 786۔ دیٹس اللہ میاں، ٹو می دیٹس اللہ میاں۔ تو میں بس ان پہ ریکارڈ کر دیتا ہوں اپنی ساری بات کہ اللہ میاں آج یہ ہوا، مجھے سب پتہ ہے، بٹ میں وہ اپنی یادداشتیں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ میرے بعد اگر کسی کو ملے، میرے بعد کسی کو ملے تو مل جائیے، لیکن وہ میری یادداشتیں ہیں۔ اور اس نے بھی ایک انتظام کیا ہوا ہماری ایک ایک چیز کو، وہ تو ہے نا، وہ تو ہے۔ نہیں، میں اپنی یادداشتیں اس لیے رکھتا ہوں کہ ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اگر بہتر ہونا ہے تو آپ کو وہ سننا پڑے گا روز رات کو۔ جی یہ بہت اہم ہے، ضروری ہے۔ انسان کی نا شکایت ضرور ہوتی ہے۔ آپ یقین جانیں آج تک نہیں کی۔ نہیں سمجھے، میں اللہ ہی سے کہہ کہ آپ بس مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی پریشانی، اپنا غم، اپنی چیز اللہ کو تک پہنچا دی میں نے۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں آپ نے کمال بات کی ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں کہ جو بستر پہ جائے اور اپنے دن بھر کا احتساب نہ کرے وہ مثالی انسان نہیں بن سکتا۔ اچھا، وہ تو مجھے یہ مثالی انسان کے لیے آج کا چونکہ موضوع آپ کا یہی ہے، تو مثالی انسان کے لیے سب سے پہلی شرط یہ کہ وہ اپنا خود احتسابی کا عمل جاری رکھتے ہیں۔ تو میں نے وہ بچپن میں ایک شعر پڑھا، وہ بڑا سننے والا شعر ہے، یہی معیار دیانت ہے تو کل کا تاجر، یہی معیار دیانت ہے تو کل کا تاجر، برف کا باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہو۔
हाय हाय खुदा जाने ये किसका शेर है, लेकिन आप सोचिए बर्फ का बर्फ बाट का लिए बाट लिए, आहा, धूप में धूप में बैठा बैठा होगा, है। और वाह, आज वाह, यही वाह, तो आज भाई, आपको आप देखिए ना, एक बात मुझे भी नहीं समझ में आती। एक तो आती है, हाँ है बाहर के हाथ हमारे तबाही में, मान ली मैंने। एक शख्स जो गांव से आया हुआ है, हाँ उसे क्या बिल क्लिंटन आकर के बताता है कि तू तोल में जो है हेराफेरी कर, ओए ओए, वो आपने वो तुझे बात की दूध के अंदर पानी मिला, ठीक है, तू शहद जाली करके बेच। हमें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है, ज़हमती का मारा नहीं करते। और शाहिर भाई खुदा मैं आपको बताऊं कि आपने या हमारे उलमा कराम है, इन्होंने तो बहुत कुछ पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा दीन इतना, बस जो अम्मा अब्बा ने पढ़ा दिया था उसके बाद हम अपनी लाइनों में निकल गए थे। लेकिन ये दिल, ये दिमाग, ये पूरा दीन है, ये दीन इंसानियत है। ओ वाह वाह वाह, कोई ऐसा वाह काम वाह, जिंदगी क्या का, बात है साले कोई भाई, ऐसा वाह वाह। अमल हाँ। जब आप गलत कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता होता है पता कि होता आप है। क्या कर रहे हैं। अच्छा, और ये लोग ना असल शोरा को ना, जो अच्छे बड़े शोरा होते हैं, उनको कभी कभी ना कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे अहमद फराज को आपने रोमान में कैटेगराइज कर दिया, साहिल लुधियानी को रोमान में, फैज़ साहब को इनकलाबी, या हबीब जालिब को इनकलाबी। लेकिन शायर शायर होता है। कभी कभी जो फराज साहब की कुछ चीज़ें बड़ी बाकमाल हैं और उसके इतनी ऐसे ऐसे माने हैं। एक जगह वो कहते हैं कि अब बात दोस्ती की नहीं हौसले की है, वाह, और ये हमारे माशरे की एक कास से पूरी बात। अब बात दोस्ती की नहीं हौसले की है, लाजिम नहीं कि तू भी मेरा हम ख्याल हो। वाह, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं हुआ बस करता। बस एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू रखते हैं। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, 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 अपने दामान शफात में छुपाए रखना, अपने दामान शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, घर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना, घर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। जब सवाने ज़िब खुर्शीद क़यामत
जुल्फों के गुनाहगार पे साए रखना, अपनी जुल्फों के गुनाहगार पे साए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा। और अभी जब आपने आखिरी शेर पढ़ा है कि जब सूरज जो मतलब उसका ये कि सवा नेज़े पे आ जाए तो अपनी जुल्फ़ों के साए मुझ गुनहगार पे रखना, तो मुझे वो बात याद आ गई जो रसूलुल्लाह ने कही थी और बीवी फातिमा से फरमाया था। आप कहते हैं, पूछा कि मैं कहाँ कहाँ आपको देखूँगी। मैदान अरफात में देखना बाबा, वहाँ तो बहुत, फिर इसी तरह से होते 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 हौज़ कौसर पे देखिएगा, मीज़ान पे देखिएगा, और अगर कहीं ना देखो तो मुझे दोज़ख के दरवाजे पे देखना, मैं आखिरी उम्मती को भी बचा के ला रहा हूं। बचा के लाऊंगा। ये वाह, हुजूर ने कहा। बेशक। अब आप ये सोचिए कि वो नबी करीम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे नबी से ज़्यादा किसी ने मोहब्बत की? ये बताइए। अभी दिन गुजरे ना, अभी एक दिन तो गुजरा है, हज़रत अली उठा रहे हैं इब्न मलजम को कि तुम नमाज पढ़ लो, जबकि पता है जी कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला। ये भी मालूम है, लेकिन उठा रहे हैं। फिर मैं वो बात नहीं भूलता जब वो कह रहे हैं कि दूध का प्याला जो है ये किसी यतीम के काम आ जाएगा, ये उसके लिए रख लो, रोटियां जौ की और नमक, अल्लाह आप वो खा लेते हैं। शहर में खाली। आप मुझे बताएं, हम ये जो बातें करते हैं, आज मैं देख रहा था अभी 9 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, मुबारक हो आप सबको, इंशाल्लाह आगे और भी होगा। ईदी मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये फिर हम अक्सर पढ़ना शुरू कर दें आप, क्योंकि अब और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं इसके साथ साथ। मतलब जो काम हो रहे हैं हमारे यहाँ, हर थोड़ी देर के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप मुझसे ये हक छीन नहीं सकते। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं नहसुल कौम, हम सबको हर 15 मिनट बाद ये भी पढ़ सकते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। नहीं, हर 15 मिनट के बाद हमें ये सब पढ़ना चाहिए। सर भाई ये जो बात कर रहे हैं ना, आप फरिश्ते ला के इस वक्त हुकूमत में बिठा दें, वो भी कुछ नहीं कर सकते। जिस स्टेज पे आज हमारा मुल्क जा चुका है, जिस जगह हम पहुंच चुके हैं, इधर फिर हम देखिए बातें करना हम सब के लिए आसान होता है भाई। वो मेटाफोरिकली कह रहे हैं, फरिश्तों का मतलब यहाँ से मुरादी अच्छे लोग। हाँ, पहले बता रहा हूँ, तो हर बात कुछ भी को आप कहीं और ले जाते हैं, सफर कहीं और का हो जाता है। जैसे जुमला होता है ना, जैसी रूह है वैसे फरिश्ते, इस किस्म मेटाफोर के तौर पे इस्तेमाल किया भाई। मसला कल को ये पता है, चले ट्रेंड बना दे सारे में भरनी नहीं है, कह दिया। अब मसला ये सायर भाई, हम वो कौम है जो बिल नहीं देते, चोरी की बिजली यूज करते हैं और सड़कों पे जाके गाड़ी के शीशे तोड़ रहे होते हैं कि लाइट बंद हो गई है हमारी, ठीक है। पानी की लाइनें चोरी की लगाते हैं, बिल नहीं देते, उस पर भी सड़कों पे जाके ब्लॉक कर रहे होते हैं। हमारे अपने अंदर बहुत सारी खामियां और ख़राबियां हैं। मैं समझता हूँ हमें सबसे पहले वो दूर करने की ज़रूरत है। हमें कौन सा दीन है, कौन सा मज़हब है, कौन सा निज़ाम है, कौन सा कानून है जिसमें ये इजाज़त है कि तुम अपने आप को ना देखो, दूसरे पे एतराज़ करो? वाह वाह, कोई भी नहीं है ना ऐसा। नहीं, कोई नहीं। तो हम अपने आप को तो देखें कि हम खुद कर क्या रहे हैं। आप देखें साहिर भाई, मैंने जब 1 रुपए यूनिट थी, मेरे ख्याल 12 ने यूनिट थी बिजली, मैंने तब भी चोर देखे थे बिजली के। वाह वाह वाह, क्या बात। बड़े अच्छे। आज अगर ये 53-54 रुपए यूनिट हो गई है, तब भी चोरी हो रही है। मैं कहता हूँ आप ना मेरे एक पुराना शो देखें, उसमें मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। हम एक करते थे, एक सेगमेंट होता था मेरी डायरी से, तो उस मेरी डायरी से में मैंने किया था छोटे चोर। हम सब छोटे चोर हैं, कसम खुदा की। नहीं सर, हम छोटे चोर नहीं हैं। 100%। हाँ, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी थोड़ी सी सर बात ये, हमारे हाथ हैं छोटे छोटे। हम सोना भी उठाएंगे ना तो कम आएगा, हम रेत भी उठाएंगे तो कम आएगी। जिनके हाथ हैं बड़े बड़े, सर एग्जैक्टली, वो रेत भी उठाते हैं तो बहुत आती है। वो अपने हिसाब से उठाते हैं, हम अपने एग्जैक्टली यही बात मैंने की थी उसमें, कि हमारी जितनी बिसात है हम उसके मुताबिक चोरी करते हैं, हम उसके मुताबिक। शायर भाई अगेन ब्रेक, क्या बहुत एड्स आ गए क्या? खाने काबा के शायद मुफ्ती थे, कौन थे जिन्होंने वो दिया था फतवा
کہ سگنل توڑنا جو ہے وہ سزائے موت کچھ اس سے منسلک کیا تھا کچھ انہوں نے کہ مقصد اس پہ جو سزائے جرم ہے موت سگنل توڑنا گناہ گناہ نہیں سزائے موت سے منسلک کیا تھا کچھ ایسے جہاں تک مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے, یہ واقعی ایک حقیقت ہے کیونکہ سگنل توڑنے سے یا آپ اپنی جان سے چلے جائیں گے یا آپ کسی کی جان لے لیں گے. مجھے بریک لینی, بریک کے بعد آپا اور شہریار صاحب. روح خیر البشر سامنے ہو اگر, روح خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو, دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو. پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر. بولے ابن علی کربلا میں سنو, گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے. بولے ابن علی کربلا میں سنو, گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے. جب ہو سجدہ سامنے ہو خدا, جب ہو سجدہ سامنے ہو خدا, پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر. اور باغ جنت میں رضوان روکے ہمیں ٹھہر جائیں گے, لیکن سنو دوستو گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے. حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی. باغ جنت میں رضوان روکے ہمیں ٹھہر جائیں گے, لیکن سنو دوستو جب محمد کہیں گے کہ میرے یہ, جب محمد کہیں گے کہ میرے یہ, پھر اجازت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر. سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو, دھڑکنوں میں عمر, جانے چاہو علی. سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان عثمان عثمان, سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو, دھڑکنوں میں عمر, جانے چاہو علی. یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر, پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ حامد آپ کا, بہت شکریہ, بہت نوازش بہت نوازش. اچھا جی ہم قصیدہ سننا ہم اس سے بڑا خوش. جی جی میں ضرور ضرور انشاءاللہ اب ان کو یہ آتے رہیں گے ہمارے پاس تو انشاءاللہ بھی بہترین کرتا ہے. انشاءاللہ 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 ضرور 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 انشاءاللہ. بہت مثالی انسان شہریار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مثالی انسان آج کے دور میں ڈھونڈنا ہے تو بہت مشکل, لیکن مثالی انسان وہی ہو سکتا ہے جو دوسرے انسانوں کا خیال رکھے. جیسا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال, کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. خیر الناس من ینفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان, اب یہاں تو مسلمان کی بھی قید ہٹا دی, بالکل صحیح, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے خیر کا نفع کا باعث بنے. ساحر بھائی ہم جاتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار پہ 1919 میں. اس میں بڑی تباہی مچی, ایک بیماری پھیلی, طاعون, پلیگ, ہیضہ ٹائپ وہ چوہوں سے پھیلتی تھی. جی جی. تھنک ٹینک بیٹھ گیا, انہوں نے بولا یار ایسا کرتے ہیں چوہا ختم کرتے ہیں. چوہے نے بڑی بربادی کی ہے. چوہا ختم کرنے کے لیے پوری مہم چلی جناب. اوکے. چوہا ختم کر دیا پورے یورپ سے. وہ بھی دکھاتے تھے, فوٹویں آتی تھی جی اتنے 10 روبل اتنے بڑے چوہے کے فلاں 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 کر, چوہا ختم ہو گیا. لیکن جو کمنگ منتھس میں جو فصل آئی نا وہ تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. ارے بھائی ہم نے تو چوہا مار دیا, فصل پھر قید پڑ گیا, لوگ مرنے پہ مر گئے, اتنے لوگ مر گئے اسٹارویشن سے. پھر تھنک ٹینک بیٹھا کہ یار یہ فصلیں کیوں خراب ہوئی, تو پتہ چلا جی فصلیں اس لیے خراب ہوئی کہ چوہا جس ٹڈی کو کھاتا تھا آپ نے تو اس کو ہی مار دیا. آپ نے تو نیچر سے ٹکر لے لی, جو نیچر سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا. نیچر پھر تھنک ٹینک نے بولا یار اب کریں تو کیا کریں, چوہا اب چوہے کو دوبارہ کیسے ڈیولپ کریں, ہم نے تو نفرت ڈال دی ہے. دین ایٹ دیٹ اسٹیج تھنک ٹینک نے کہا کہ اب ہمیں چوہے کی محبت بنانی پڑے گی, مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا. ٹام اینڈ جیری بنایا کارٹون, مکی ماؤس بنایا, مائٹی ماؤس بنایا. ماؤس کو دکھایا گیا جی وہ جا رہا ہے اور اسپیس میں جا کے جو انسانوں کی مدد کر رہا ہے, انسانوں کا مددگار, انسانوں کا ہمدرد, انسانوں کا ہر طرح کا سیوائر بن گیا جی چوہا. سب نے ایکسیپٹ کر لیا. اینڈ آف دی ڈے چوہا دوبارہ سے اس نیچر میں شامل ہو گیا اور سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تھنک ٹینکس بیٹھ کر پرابلم ڈائگنوز کر سکتے ہیں, پھر اس کا سولیوشن بھی ڈائگنوز کر سکتے ہیں, تو وائی ناٹ وی پیپل. لیکن آئی تھنک اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے, بالکل ظاہر ہے چوہے کو ایکسیپٹیبلٹی تو چاہیے تھی اس جانور کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے طاعون کا علاج بھی کیا تھا. یس وہ نکالا, وہ یس میڈیسنل ویلیو جو تھی وہ اس نے پہلے انکلکیٹ کی معاشرے میں, پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کروایا. بالکل صحیح. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کس طرح مائنڈ سیٹ میک اپ کر سکتے ہیں, آف کورس بائی یوزنگ دا گڈ سورسز. دیکھیے مائنڈ سیٹ کا تو یہ عالم ہے, میں معذرت کے ساتھ کہیں کا کہیں ہم نکل جائیں گے لیکن پھر بھی رہیں گے. مائنڈ سیٹ کا تو یہ عالم ہے کہ یورپ کیسے مائنڈ سیٹ میک اپ کرتا ہے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ اب جو لفظ کہہ رہا ہوں, کیا ہٹلر واقعی بہت برا تھا؟ پلیز پڑھیے اس کو, پلیز پڑھیے, پلیز پڑھیے. ابھی یہ ڈیسائیڈ مت کیجئے کہ ہٹلر نے کیا کیا, کیا نہیں کیا, کیوں کیا, جرمنی کے لیے کیا کیا. یہ وہی دور ہے جب میونخ کے اندر اولمپکس ہوئے ہیں, یہ وہی دور ہے جب بے شمار جو ٹروپس جو تھے جو کھیلنے گئے تھے وہاں پر, انہوں نے ہیل ہٹلر اس طرح سے کیا تھا. یہ ٹروپس نے کیا تھا, بین الاقوامی لوگ جو گئے ہوئے تھے, بین الاقوامی ٹروپس جو گئے ہوئے تھے, انہوں نے کیا تھا. کیا اس نے جرمن لوگوں کے اندر ایک روح پھونکی تھی؟ بالکل پھونکی تھی. کیا وہ ڈفرینٹ تھے اس وقت؟ بالکل ڈفرینٹ تھے. پھر یہ تباہ کیسے ہوئے, یہ ایک الگ کہانی ہے. تو یورپ جب مائنڈ یا امریکہ مائنڈ میک اپ کرنے پہ آتا ہے تو پھر وہ بہت ساری چیزیں یوز کرتا ہے. آج چاہے یوکرین کی جنگ ہو, چاہے چچنیا کی جنگ ہو, چاہے اسرائیل کی جنگ ہو, چاہے کسی اور جگہ کی جنگ ہو, چاہے فلسطینوں پہ ڈھائے ہوئے مظالم ہو یا کشمیر ہو, مائنڈ میک اپ تو کیا جاتا ہے. اور یہ لوگ مثالی انسان نہیں ہیں. اب میں ایک انٹرویو میں تھا آج رات کو, کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کسی انسان سے لڑ سکتے ہیں, کس کو آپ کس سے لڑنا چاہیں گے آج, دو بدو, فسٹ فائٹ. تو اس وقت بات آئی گئی ہو گئی, لیکن میں نیتنیاہو سے لڑنا چاہوں گا, دو بدو, فسٹ فائٹ. لیٹ می جسٹ سے اٹ. کیا مطلب, کیا مطلب, کیوں نہیں, وائی ناٹ.
وائی ناٹ. دیکھیے لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم جن لوگوں کو مثالی انسان کا تمغہ دیتے ہیں کیا وہ مثالی انسان ہیں؟ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیجیے. تو کہیں نہ کہیں ہماری اپنی چیزوں میں بڑے پرابلمز ہیں. آپا تھوڑا سا بیان آپ کا، پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پروردگار عالم نے حضرت انسان کے واسطے اس کائنات کو بنایا ہے اور قرآن مجید کا موضوع بھی انسان ہے. اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں انسانیت کو مد نظر رکھنا چاہیے. ابھی آج میں آنے سے پہلے سوشل میڈیا کچھ دیکھ رہی تھی تو اس کے اوپر ایک رپورٹ میں نے دیکھی کہ منشیات جو تھی خربوزوں کے اندر رکھ کر بھیجی جا رہی تھی پاکستان سے. میں ابھی آپ نے حدیث پڑھی ساحر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ کے کنارے موجود ہوں گے اور ایک ایک امتی کو، آخری امتی کو بچا لیں گے. بالکل. تو کیا مطلب ہے ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ ہم پیغمبر اکرم کو تکلیف دیں اتنی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک کہ آخری امتی تک. ارے ہم کو تو خود اتنے اچھے اعمال بنانے چاہیے کہ ہم کھٹ کھٹ کرتے جنت میں چلے جائیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری خاطر اتنی زحمت ہی نہ اٹھانی پڑے. لیکن ہم بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہی ہوں کہ ہم باوجود اس کے کہ من حیث القوم تباہ و برباد ہو چکے ہیں. بالکل ہمارے اندر سے غیرت، حمیت ختم ہو چکی ہے. ہم بغیرت لوگ ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ اس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چینلز کے اوپر ہم وہ انعامات کی جو بارش ہوتی رہتی تو ہر آدمی ہاتھ بڑھا رہا ہوتا ہے لینے کے لیے. ہر چورنگی پہ دسترخوان کھلے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر گداگروں کی. میں گلشن اقبال میں رہتی ہوں. گلشن سے نیپا چورنگی سے گلشن چورنگی تک آپ سیدھے سفر نہیں کر سکتے، اتنے راستے میں گداگر ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کو اپنے اندر قومی حمیت پیدا کرنی چاہیے، غیرت پیدا کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے حالات بہتر ہو جائیں گے. مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آتا ہوں تو ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہے. ویلکم بیک. اینڈ بتائیے آج آپ کیا بنا رہے ہیں؟ آج میں چکن چٹخارا قیمہ. چکن چٹخارا قیمہ؟ جی. اس میں کیا کیا ڈلتا ہے چکن چٹخارا قیمہ؟ بتاؤ تو صحیح. پہلے ہم آئل گرم کریں گے. جناب مولانا شہریار داؤد صاحب آج آپ وہیں بیٹھے ہیں، میں چکن چٹخارا قیمہ بنوا رہا ہوں، آپ وہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہاں پر آ جائیے میرے ساتھ. ہاں جی بتائیے. پہلے ہم آئل گرم کریں گے، ہاں دین پھر اس کے اندر انینس کو ڈالیں گے اور سوتے کریں گے. اوکے. جب انین سوتے ہو جائیں گے دین پھر اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ ڈالیں گے. اوکے. جنجر گارلک پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کے اندر ٹومیٹوز ڈالیں گے. اوکے. اور منس ڈالیں گے اپنا قیمہ. دیٹس اٹ. جی. اس کو بھون لیں گے. جی. اچھا جب قیمہ تم کوئلہ شولہ بھی لے کے آئے ہوئے ہو؟ جی دھونے کے لیے. دھونے کے لیے دم کرو گے؟ جی. یا اس میں اچار بھی ڈال دو نا. اچار ہے؟ اچار ہے. اوہ ویری نائس. تو آج ہم کیا بتایا تھا تم نے؟ کیا کھا رہے ہیں؟ چکن چٹخارا قیمہ. چکن چٹخارا قیمہ کھا رہے ہیں آج ہم. قوم کو ساری کو چٹخارے میں لگا دیا ہوا ہم لوگوں نے. نہیں تو ظاہر ہے اب اچھی بات ہے نا، یہ تو چکن چٹخارا قیمہ. اچھا اس کے ساتھ پراٹھے بھی ہیں. ہاں وی ہیو پراٹھا آلسو. پراٹھے بھی ہیں نا. اچھا اس بچے کے اندر میں نے دیکھا یہ وہ گوندنے والی چیز ضرور کچھ نہ کچھ رکھتا ہے، جیسے آج بھی رکھی ہوئی ہے اس نے. یہ نہیں یہ گوندنے کی نہیں ہے بالکل بھی. یہ گوندنے کی نہیں ہے، یہ تو قیمہ ہے. یہاں قیمہ ہے، یہ اس کے اندر ڈلے گا. مجھے یوں لگا جیسے یہ بھی آلو کا کوئی بھرتا ہوا. نہیں. اور مجھے لگتا ہے اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ بہت ہے. اس دن بھی جو آپ نے بنایا تھا that was just beautiful. میں نے اتنے اچھے ریپس کبھی نہیں کھائے. تھینک یو سو مچ. وہ that was really good and he's very young ماشاءاللہ. How old are you? کتنے سال کے ہیں آپ؟ 16. He's 16 years old. 16 سال کے ہو تم یار. 16 سال کے. نوجوانوں سمجھو بات کو اور سے موٹیویشن لو کہ گھر بیٹھ کے روٹیاں نہیں توڑ رہا بلکہ روٹیاں بنا کے کما رہا ہے. ایک سوال مجھے تم سے پوچھنا ہے، تمہیں پتا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے؟ تمہاری کالنگ تھی یہ؟ جی مجھے اس چیز کا بہت پیشن ہے، مجھے بہت شوق ہے کوکنگ وغیرہ کرنے کا، اس لیے بابا کہتے ہیں کہ جو پیشن ہے اس کو فالو کرو. اس کو اور تم مجھے یہ بتاؤ، تم اپنا ریسٹورینٹ کھولو گے ایک دن؟ انشاءاللہ. آئی تھنک بہت سکسیسفل ہوگا تمہارا. آؤ ذرا تھوڑی سی پیاز شاز. کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس کو انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوتا ہے نا شیف کا، ہاں وہاں جانا چاہیے. سر میں کہہ رہا ہوں اور یہ جائے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ نا جانے کے بعد انعام بھی لے کے آئے گا پاکستان کے لیے. ماسٹر شیف دیکھتے ہو تم؟ جی. کیسا لگتا ہے؟ مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا بتاؤ پاکستان کے اندر ماسٹر شیف ہو سکتا ہے کچھ چلانے کے لیے؟ نہیں.
پاکستان کے اندر ماسٹر شیف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ پاکستان میں ماسٹر شیف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کے پاس اس کی نیشنل ڈش نہیں ہے جس کی وجہ سے ماسٹر شیف پاکستان کو ملا نہیں. اوکے. اور اس کی نیشنل ڈش کیا ہوتی ہے؟ پاکستان کی نیشنل ڈش اکارڈنگ ٹو گوگل نہاری ہے، لیکن نہاری بھی انڈیا کی سائڈ کی ہوتی ہے. پاکستان کی کوئی نیشنل ڈش ہے نہیں. او یار نہیں یار کیوں نہیں؟ بریانی پاکستان کی انڈیا کی. نہیں اور رہن دو پاکستان کا گوگل جو کہے گا اسی مان لگائیں گے. ایسا تھوڑی ہے بھائی، ساری بریانی زندہ آباد. جب انڈیا اور پاکستان الگ ہوئے تھے تو انڈیا نے سائڈ ڈشز اپنے پاس لے لی تھی. ایسا تھا؟ یہ بڑی ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہندوستان پاکستان الگ ہوئے تھے تو جو ڈشز تھیں وہ انڈیا نے اپنے پاس رکھ لی تھیں. نہیں ویسے ساری ادھر سے آئی تھی. یہاں کی جو ڈش ہے ٹریڈیشنل آلو پالک بھاجی پنجاب کی سائڈ کی ہیں ساری، پنجاب کی سائڈ کی انڈیا کی. پاکستان میں انڈیا کے پنجاب کی سائڈ کی. جب پاکستان اور انڈیا ایک سے ایک تھے تب جو ڈشز تھیں وہ پنجاب نے واپس لے لی تھی انڈیا. بھائی کمبائن جب تھا تو پنجاب پورا ایک تھا نا جی، لیکن اس ٹائم تو کہ ادھر کی تھی، ادھر کے لوگ ادھر گئے. اور یار اب آواز اٹھاؤ، بولو جی پاکستان کا پنجاب، پاکستان کے پنجاب. آپ فکر نہیں کیجیے، ہم ماسٹر شیف ضرور لے کے آئیں گے یہاں انشاءاللہ. اور ماسٹر شیف ہم نہیں لے گئے تو اپنا برانڈ بنا لیں گے یار، اپنا برانڈ بنائیں گے. ماسٹر شیف ہم کو فالو کرے گا. اچھا پاکستان کا نمک اور پاکستان کے چاول بھی اپنے برانڈ سے بیچ رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا اور مزے کی بات ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے لیکن ابھی آپ نے بات کی تو میں بتا رہا ہوں. پاکستان کا چاول باہر بکتا ہے ہندوستانی چاول بول کے. جی اور یہ بڑی نمک بھی تو بکتا ہے. ہاں ہمارا پنک نمک جو ہے ہمالیہ کے نام سے، وہ بھی ہمارا نمک کے لیے میں کہوں گا شیف کے لیے کہ انہیں اب ہم نے اپنے نام پر کروا لیا اس کو. اچھا کروا لیا نمک ہو گیا ہمارا نمک ہمارا چاول ہمارے نام سے کیوں نہیں؟ وہ جو مثالی بات ہے وہی تو میں بات ہے نا، یہ خرابی ہے ہمارے اندر. آج مثالی لوگ نہیں ہیں. مثالی شیف ہونے کا ٹائٹل بھی دے. مثالی یہ مستقبل کے بیٹا سن رہے ہیں آپ، کوشش اب جا کے مثالی شیف بننا ہے آپ نے. یہ آج بنیں گے آپ اور کوشش کیجئے آپ بھی نہ جائیں، بیکاز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر نا اچھی خاصی آج سحری بڑی کمال ہونے والی ہے. آج اجازت دے دیجیے. ارے کیا نام ہے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یار ڈاکٹر صاحب آپ کی ٹوپیاں نا ایک دن نا 2-3 ٹوپیاں چاہیے مجھے. آج مثالی ٹوپی انشاءاللہ آ جائیں گی. مثالی ٹوپی بہت اچھی ماشاءاللہ. آج کا موضوع ہے سائز لینا پڑے گا آپ کا. نہیں لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں بہت اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ. آپ کو یہ ٹوپی پہنا کر دیکھوں اگر پوری آ گئی تو یہ سائز. ارے نہیں آپ پہ بہت خوبصورت لگتی ہے. جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح عالمین بے شمار بنائے، ٹھیک ہے نا، سیدی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ نے کہا کہ 18,000 عالم. ہاں شاید آئندہ آ کر کہے کہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو اللہ نے سارے عالمین میں اور ساری مخلوقات میں انسان کو سب سے افضل بھی بنایا، سب سے برتر بھی بنایا. بالکل درست. انسان کو کرمنا بنی آدم کی اللہ نے فضیلت و تکریم عطا فرمائی، احسن تقویم کی صورت عطا فرمائی. خلقتہ بیدی کے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلقتہ بیدی کی نسبت عطا فرمائی. اور فضل اللہ علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا کہ ساری مخلوقات میں انسان کو افضل ترین مخلوق بنایا. یہ سارے شرف عطا کر کے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس کو کچھ قوانین عطا فرمائے. اور وہ قوانین کیا تھا؟ قرآن نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ وہ ہے جس نے ایک نفس سے انسان کو تخلیق کیا، سبحان اللہ. اور پھر ان کے تعارف کے لیے اللہ نے مختلف نام رکھے، مختلف قبائل کا تعارف ہے، لیکن رب نے حتمی اور قطعی طور پر مثالی انسان اس کو قرار دیا کہ جو تقوی جس کا جتنا بڑا ہوگا، نیکی اور پرہیزگاری جس کی جتنی بڑی ہوگی، اور پرہیزگاری اور نیکی میں فقط عبادت اور ریاضت شامل نہیں ہے، پوری معاشرت شامل ہے. ٹھیک ہے نا، پوری اس دنیا کی جتنی عمرانیات ہے ان سب کے اندر وہ جب پرہیزگار ہوگا تو رب نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے اکرم، سب سے اعلیٰ وہ ہوگا جو تم میں سب سے بڑھ کر انسانیت کا دکھ درد رکھنے والا ہوگا. سبحان اللہ. جو اللہ کی جانب بھی رجوع کرے گا، انسانوں کی جانب بھی رجوع کرے گا، حقوق اللہ بھی ادا کرے گا، حقوق العباد بھی ادا کرے گا. اللہ کے نزدیک اکرم ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کریم نہیں کہا، اکرم کہا، افضل کہا کہ سب سے افضل وہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر مثالی انسان اگر کسی کو کہا جائے گا روئے زمین پر سب سے، تو میں کہوں گا آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سب سے بنیادی بات،
ظاہر بھائی یہ تھی کہ آپ نے جو کہا اس سے زیادہ پہلے خود کر کے دکھایا. بے شک اگر آپ نے جنگ سے نفرت کی, امن کی بات کی, تو آپ نے سب سے پہلے حلف الفضول کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو کچھ نوجوانوں نے یہ اسلام کے اعلان سے پہلے کچھ لوگوں نے گروپ بنایا مکۃ المکرمہ میں. پہلے کیا ہوتا تھا, لوگ آتے تھے اپنا مال لیتے تھے, تجارت لیتے تھے, کچھ وڈیرے ان کا مال ضبط کر کے پیسے نہیں دیتے تھے. اس کے خلاف کچھ نوجوانوں نے گروپ بنایا اور حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس میں شمولیت اختیار کی. فرمایا اس کے بدلے اگر سرخ اونٹنی بھی دے تو میں آج بھی مظلوم کے سامنے کھڑا ہونا پسند کروں گا. جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی بات کی تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا. 40 سال تک پورے عرب کے لوگ کیا کہتے رہے کہ بخدا ہم نے عرب کے اندر سب کو دیکھا لیکن محمد سے بڑھ کر نہ امین کسی کو دیکھا, نہ محمد سے بڑھ کر صادق کسی کو پایا. اور پھر امانت کی بات کریں تو کیا امانت کا معیار تھا. جو دشمن تھے, جو قاتل تھے, جو محاصرہ کیے ہوئے تھے کاشار نبوت کا, آپ وہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں لیکن اپنی جان جاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کس لیے بستر پر لٹا رہے ہیں کہ مکہ والوں کی امانتیں صبح سپرد کرنا ہے. اس سے بڑھ کر کائنات میں کہ دشمنوں کی امانت کی بھی نگہبانی کر رہے ہیں. تو امانت کی بات, اور جب عدالت کی بات آئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف فترکوا واذا سرق فیہم الضعیف قاموا علیہ الحد, کہ لوگوں عدالت کا معیار قائم کرو. تم میں سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک و برباد ہو گئے. کوئی امیر اگر جرم کرتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے, کوئی ضعیف اور کمزور ظلم کرتا تھا اس پر حد طاری کر دیتے تھے. اور پھر آپ نے بطور استعارہ جو کائنات کی سب سے پاکیزہ ہستی ہے رسول اللہ کی بیٹی, آپ نے ان کو بطور استعارہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے بتایا کہ اگر میری بیٹی بھی یہ کام کرے گی, فاطمہ بنت اسد ہے, فاطمہ بنت محمد کرے گی تو میں اس کو بھی سزا دوں گا. تو یہ ایک اتنی مینار نور ایسی مثال قائم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر بات اگر انسانیت کی کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد احد اور توحید پڑھانا شروع کی. 40 سال تک ظاہر بھائی کیا پڑھا رہے تھے, انسانیت پڑھا رہے تھے, لوگوں کو بتا رہے تھے کہ مثالی انسان کیا ہوتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا, کیا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سارے ادیان اور مذاہب آ جائیں لیکن دین اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ دین اسلام نے فرمایا جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا. آپ ڈاکٹر صاحب فتح مکہ کو بس میں آخری بات, اور فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, جس کسی نے ایک انسان کو بچا لیا ساری انسانیت کو بچا لیا. اور حضور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں, یہ اس سے بھی آگے کی بات, کعبہ کتنا محترم ہے. آپ طواف کرتے کرتے رک جاتے ہیں, وہ کعبہ کی جانب پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس انگلی شہادت سے, والذی نفسی محمد بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک. اے کعبہ تیری حرمت بہت ہے, تیری عظمت بہت ہے, لیکن اے کعبہ تجھ سے بھی بڑھ کر اللہ کو محبوب ہے. تو کسی انسان یا مومن کی خون کی حرمت اللہ کو تیرے اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. اب یہ کون کہے گا؟ فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے. اب یہ وہ تعلیمات ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں ہم میں مفقود ہو چکی ہیں. آج ان امانتوں کو ہم نے ضائع کر دیا. اللہ نے خوش قسمتی سے ہمیں بائی چانس مسلمان بنایا, بائی برتھ بنایا, کاش کہ ہم بائی چوائس مسلمان بن جائیں. جس دن بن اس کے بعد معاشرے کے طور پہ تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے ہمارے اپنے ٹوٹل سیوک فنومنا پہ, اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, اور مجھے عشق ہے تو خدا
ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں اور مجھے عشق سرو سمر سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمان سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زغراغ کلی جس میں حسین اور حسن پھول میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں اور مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی میں تو پنجتن کا غلام بہت شکریہ سبحان اللہ واہ کیا بات ہے کیا بات کیا بات جی شہریار صاحب کمپلیٹ کیجئے اس سے پہلے کہ ہم پہ الزامات لگیں میں آپ نے بیچ میں بات لے لی تھی بالکل جب میں وہ بات کر رہا تھا مثالی انسانی کی بات کروں گا دیکھیں وہاں کے لوگوں نے بیٹھ کر کے اپنی انسانیت کے لیے یا وہاں کے لوگوں کے لیے بہتر سوچا کہ یار ہمیں یہ چیز ختم کرنی ہے اس کا علاج بھی نکالا انہوں نے ٹھیک ہے جو آپ نے بات کی سیکنڈلی انہوں نے پھر اس کے بعد سوچا کہ یار ہم ان کو اپنی ہٹ دھرمی پہ نہیں قائم رہیں گے کہ جی نہیں چوہا مار دیا اب چوہا نہیں آ سکتا دوبارہ جیسے ہمارے یہاں جی بس یہ 3 دفعہ آ گیا چوتھی دفعہ بھی یہی آئے گا یا بس اس کو نکال دیا تو اب یہ کبھی بھی نہیں آئے گا ایسا نہیں ہے ڈیٹ نہیں بننا مثالی انسانی معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں مثالی انسان ہوتے ہیں جب وہ لوگ اپنے عوام کے لیے اتنا کچھ سوچ سکتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں یار ہم تو مثالی نبی کے میں تھوڑا سا ایک بات ایسے اس میں سر میں آپ لے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے یہ بات کریں شہر بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہسٹری جو ہے وہ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے بڑا کام کیا لوگوں کے ساتھ یہ جو جس چوہے کا ذکر کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے والٹ ڈزنی نے کریٹ کیا تھا پلیگ برطانیہ میں آیا تھا ٹھیک ہے اب آپ یہ امیجن کریں کہ وہ اور جس وقت والٹ ڈزنی نے یہ کریٹ کیا ہے اس کی جیب میں 10 سینٹ بھی نہیں تھے جس وقت اس نے یہ پوری کمپنی بنائی ہے والٹ ڈزنی نے سو وہ واقعی ایسے مثالی لوگ تھے جنہوں نے چیزوں کو ایکسیپٹیبلٹی جن کی بڑھائی اب کنٹینیو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم الحمدللہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے ابو موسیٰ الخوارزمی نہیں ہے ہمارے پاس ابو علی سینا نہیں ہے کیا ہمارے پاس کندی نہیں تھے فارابی نہیں تھے ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ موجود ہیں دنیا کی گوگل کا کہنا آپ گوگل کریں دنیا کا یہ ماننا ہے کہ جو پہلی سب سے بڑی 10 ایجادات ہیں وہ مسلمان سائنسدانوں نے کی ہیں تو پھر
کیا ہو گیا کہ ہم کیوں اتنے مثالی کے بجائے انتہائی خبیث ہو گئے فوری ٹو سے. لیکن کیوں ہوا؟ ہم نے آلٹرنیٹس لے لیے, ہمیں آرگینک سے لے کے نا چھین کے ہمیں ان آرگینک دے دیا, ہمیں بناسپتی دے دیا, ہمیں جعلی چیز دے دی. او ہو تسی مجھ دا دودھ پیندے ہو, او چھڈو جی ڈبے دا دودھ پیو. او ہو تم دیسی گھی کھاتے ہو, اور چھڈو جی یہ نہیں, یہ لو آئل لو, یہ لو ہمارا بناسپتی گھی لو. اور ہم سب بے وقوف بن کے کھاتے رہے, لیتے رہے. کیوں؟ ایک تو وہ سستا بھی پڑتا تھا شاید, اور دوسرا ہم بہت جلدی لائی لگے گئے. جن نے لائی گلی وہ دینا تر چلی, پنجابی میں کہتے ہیں, جس نے باتوں میں لگا ہم چل پڑے اس کے ساتھ ہی. تو یہ ہمارا ایک رواج رہا ہے, یہ کچھ ہمارا رہا ہے. 750 سال جو ہماری یہ تھی سلطنت عثمانیہ, یہ کمزور کیسے ہوئی آہستہ 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 کہ ہم نے جب اپنی بیس چھوڑی, اپنی مثالی جو ہمارے پاس مثالیں تھیں وہ ان کو چھوڑا, دوسروں کو ہم نے ویلکم کیا. نتیجہ اب ہمارے سامنے ہے. اب ہماری آنے والی نسلیں شرافت سے بیٹھ کے 3 سال کی بچہ کھانا نہیں کھاتا, اس کے سامنے وہ لگا وہ اپنا کارٹون دیکھ رہا ہوتا ہے, ماں بیچارے منہ میں لقمہ ڈال رہی ہوتی, وہ یوں کر رہا ہوتا ہے بچہ. یہ ہے, یہ ہمارے ہاں ہو چکا ہوا ہے. اب 10 سال زیادہ نہیں, 10 سال بعد ہم سر پکڑ کے ٹکریں مار رہے ہوں گے. ساڑھے بچے نہیں سن دے, اس لیے نہیں سن دے کہ ہم نے ان کو سننے جوگا چھوڑا ہی نہیں ہے. ہم نے ہر چیز جو مانگی دے دی ہے. نہیں دیا تو دین نہیں دیا, دین کی باتیں نہیں دی ہیں. دیکھیں دین کی باتیں دی ہیں حضرت صاحب, دی ہیں تو لی کیوں نہیں ہے بچوں نے؟ لی اس لیے نہیں کہ انہوں نے پہلے خود کو نہیں دی وہ باتیں. آپ سمجھ گئے. دیکھیں جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں وہ ظاہر ایک پہلو اس کا صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن دوسرا پہلو ہے, اور وہ یہ ہے, دوسرا پہلو اس کا تاریخ ہمیشہ یہ بتاتی ہے کہ آپ جب بھی ہیومن ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. اساس وہی رہتی ہے لیکن چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. اچھا, یہی الجھنیں جو آپ فیل کر رہے ہیں, یہی الجھنیں ہمارے آباء و اجداد نے فیل کی تھیں. بالکل اسی طرح سے جب تختی ختم ہوئی تھی اور قلم آیا تھا تب یہی فیل کیا تھا. جب فاؤنٹین پین آیا تھا تب یہی فیل کیا تھا. جب مجھے یاد ہے کیلکولیٹر تو میرے زمانے کی چیز تھی. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ڈیریویٹیوز نکالنے کے لیے, ایکویشن سالو کرنے کے لیے سائنٹیفک کیلکولیٹر کا استعمال کرنے لگے ہم. ٹھیک ہے, تو بڑی خوشی ہوئی. امریکہ گئے, اب دیکھیں اب یہاں سسٹم کیسے چینج ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کیلکولیٹر استعمال نہیں کریں گے امریکہ میں. میں نے کہا جی یہ کیا مطلب ہے؟ کہ نہیں جی کیلکولیٹر استعمال نہیں کریں گے, اوپن بک ٹیسٹ ہوگا. ٹیسٹ کیا ہے؟ اوپن بک. نقل کا تو وہیں پر مسئلہ ہی ختم ہو گیا, اب آپ نقل کر ہی نہیں سکتے. اب کیا ہے؟ اوپن بک ٹیسٹ ہے ذہانت کا. میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں اوپن بک ٹیسٹ جو ہوتا ہے جس میں آپ دنیا بھر کے نوٹس لے لیں, دنیا بھر کی کتابیں رکھ لیں, اپنے سامنے کھولیں, آپ حل کریں, دنیا کا سب سے مشکل ترین ٹیسٹ وہ ہوتا ہے. یہ جو ہمیں کروایا جاتا ہے وہ تو رٹیفیکیشن ہے. بچپن کے اندر میں نے سنا تھا رٹیفیکیشن از دا بیسٹ کوالیفیکیشن فار دی ایگزامینیشن. اٹ اسٹل ایگزسٹس. تو دیکھیں نا, ہم نے کیا کیا, ہم نے بچے کی ذہانت کو میموری پہ موقوف کر دیا. میموری کا, یادداشت کا امتحان ہے. یادداشت اس کی اچھی ہے. یہاں جب بچے تقاریر کرتے ہیں بڑے کمال مقرر ہوتے ہیں, ایک لفظ ادھر ادھر ہو جائے ساری تقریر گئی. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا, ساری تقریر گئی. اب قائد اعظم محمد علی جناح اوریٹر تھے, کیا کمال بات کیا کرتے تھے. میں بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید, میں نے ان کی تقریریں سنی ہیں, میں نے ان کے لیکچرز اٹینڈ کیے ہیں. میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹڈ نہیں ہوں, لیکن جب وہ بولا کرتی تھیں پن ڈراپ سائلنس ہوا کرتے, میں نے ان کے 2 لیکچرز اٹینڈ کیے ہیں. شی واز این انبلیویبل وومن. جب وہ بات کیا کرتی تھیں تو لگتا تھا کہ کوئی شخص بات کر رہا ہے. اسی طرح سے لائک وائز دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے بچوں میں ساری صلاحیتیں موجود ہیں. کرونا کے اندر ایک پاکستانی ڈاکٹر تھا, آئی تھنک ہی واز ان شکاگو اور ہی واز ان LA کہیں, جس نے ایک ہی اس سے ٹیوب سے 8 ڈفرنٹ لوگوں کو تنفس پرووائڈ کیا تھا. دیر یو گو. اور مزے کی بات یہ, اس کا استقبال لوگوں نے کیسے کیا تھا. اب یہ امریکی بھی اس میں شامل ہے, اس کے اندر پاکستانی بھی شامل ہے, ہندوستانی میں. اس کا استقبال کیسے, جب وہ ایک دن نوکری ختم کر کے اپنے گھر پہ آیا, نکلنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی, تو سب لوگ اپنے گھروں کے دروازے کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے اس کو استقبال کیا اس کی گاڑی کا. اور ابھی ان کو سینیٹر بنا دیا. اب امیجن دس, دیکھیے امیجن یہ بات, اب ان کو سینیٹر بنا دیا گیا. ہمارے یہاں نا ہم ڈھونڈتے ہیں کسی میں ٹیلنٹ ہو, اس کے بعد اسے مار دیتے ہیں. بالکل ایسا, ڈھونڈ کے مارتے ہیں. خدا نہ کرے اگر ان میں کوئی ٹیلنٹ مجھے نظر آ گیا نا تو میں نے پہلی کوشش کیا کرنی ہے, یار یہ نہیں آگے جائے گا,
عزتوں سے کھیلنا دائیں ہاتھ کا کام ہے, کسی پہ الزام لگانا دائیں ہاتھ کا کام ہے, بے ایمانی کرنا دائیں ہاتھ کا کام ہے. میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاتا ہوں, یہ میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا, صرف پاکستان میں دیکھا. کیا ہے سر وہ؟ آپ سم لینے جائیں ٹیلی فون کی, کیا لینے جائیں؟ سم. کہتے ہیں جی ابے یار کبھی تو بات کرنے دیا کرو, کہتے ہیں جی یہ پوسٹ پیڈ ہے, پری پیڈ نہیں پوسٹ پیڈ ہے. بٹ پوسٹ پیڈ کیسے ہے؟ 10,000 روپے رکھواؤ ہم تمہیں کریڈٹ دیتے ہیں. کون سا پوسٹ پیڈ ہوتا ہے یہ؟ کس نے کہہ دیا پوسٹ پیڈ ہے؟ اٹ از ناٹ پوسٹ پیڈ. پوری دنیا کے اندر, آپ امریکہ کے اندر, میرے پاس اگر ٹیلی نار کی سم ہے پاکستان میں, اور میرے پاس وہاں جو سم ہے وہ کسی بھی ایک وہ لے لیجیے آپ, ایک وہ جو ہوتا ہے AT&T کی لے لیں یا کسی اور کی لے لیں, میرے پاس ان کی سم ہے, یا وہاں پر ایک اور فون بھی ہے مجھے, ٹی موبل کی سم ہے. وہ میرا کریڈٹ رن کرتے ہیں, کریڈٹ رن کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی یہ اتنی ہم نے آپ کو لمٹ دے دی ہے, $250 کی, اتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں. 1 مہینے کے بعد بل آتا ہے اور ڈبل چارج نہیں ہوتا جی. بریک لیں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں اور تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی, تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی, یہ شان نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں اور خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ, خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ. یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں. سبحان اللہ. یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا, یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا, دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی, دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے ایک دیرینہ دوست میرے بہترین دوستوں میں سے ہیں, اور بڑے پوری دنیا انہیں جانتی ہے, پوری دنیا بہت پسند کرتی ہے. اور اعجاز رومیرو صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. اعجاز بھائی کیسے ہیں آپ؟ رمضان مبارک. خیر مبارک. رمضان سے چاند رات کو آیا تھا میں آپ کے پاس, چاند رات کو انہوں نے میرے سٹائلنگ کی تھی, اور میں نے کسی انسان کو اپنے پیشے سے عشق کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ اعجاز کو دیکھا. کمال عشق ہے. اچھا یہ بھی اور ان کے فادر بھی.
اب مجھے تقریباً 18 سال تو ہو گئے آپ کے پاس. مور دین سر 2000 سے کر رہے ہیں. 2000 ہاں تو آپ امیجن کریں. چائے ٹائم سے کر رہے ہیں. ہاں چائے ٹائم 2005 چائے ٹائم 2005 نا 2005 تو یہ تقریباً 18 سال ہو گئے. اور 18 سال میں میں نے وہ مثالی انسان کی ہم بات کر رہے تھے نا, میں نے ایسے لوگ بڑے کم دیکھے, میں نے بڑے کم دیکھے. مطلب کمال قسم کے آدمی ہیں, کمال قسم کے دوست ہیں, کمال قسم کے یار ہیں. آپ کا بڑپن ہے سر. میں نہیں سر, تو کوئی بات ہی نہیں. اچھا آپ کی نظر میں ڈیفینیشن کیا ہے مثالی انسان کی؟ مثالی انسان دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں حسان بھائی اور ان کے والد صاحب. آپ کے برابر میں سارے برنی ہیں یا جمیل راٹھور صاحب ہیں؟ میں ایک مثالی, یہ تو سر برانڈز ہیں نا, دے آر برانڈز. اچھا دے آر برانڈ ماشاء اللہ سے دے آر برانڈز نا. وہ بھی برانڈ ہے. مولانا شہریار داؤد صاحب ماشاء اللہ سب سے میری ملاقات ہے. مکس برانڈ. اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا اور ابھی پچھلے تقریباً 4-5 سالوں کے اندر ماشاء اللہ سے اپنا نام بنا لیا ہے. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے نا. والد صاحب کے نام کو لے کے چلے اور ان کے ہی طرز پہ. واہ واہ. مطلب آج کل جو ماشاء اللہ نعت خوان ہیں جتنے بھی ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں, مگر ماشاء اللہ سے حسان بھائی تو کمال. حسان تو خیر مطلب حسان ہے, کیا اس میں تو میری ان سے ملاقات ایک کسی دعوت میں ہوئی تھی, ویسے شاید آپ کو یاد نہ ہو. جو ان کا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آپ نعت خوانی سے عشق کرتے ہیں, نعت خوانوں سے محبت کرتے ہیں ماشاء اللہ. یہ مجھے یار نعت خوانی سے تو کون سا ایسا مسلمان ہے جو عشق نہیں کرے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ بشرطے کہ نعت خوانی ہو. ہاں بشرطے کہ نعت خوانی ہو. مجھے بریک لینی ہے, جلدی لینی ہے, اگر نہ لیں تو لاہور کی اذان ہے. نہیں ابھی نہیں, پھر لے لیتے ہیں. لاہور کی اذان تو فوراً جانا پڑتا تو بالکل ظاہر ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی, ملتے ہیں بریک کے بعد. آلرائٹ جی, ونس اگین السلام علیکم. میں لائف بوائے ہینڈ واش کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لائف بوائے ہینڈ واش کیا ہوتا ہے. لائف بوائے ہینڈ واش دیتا ہے 99.99% اسٹرانگر حفاظت صرف 10 سیکنڈ کے اندر. دھونا کس طرح سے ہے, بڑا سمپل ہے. آپ نے تھوڑا سا لائف بوائے لیا اینڈ دین آپ نے اس کو اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے اس کے اندر صاف کر لیا. اٹ ڈزنٹ ٹیک مچ لانگر دین 10 سیکنڈس. 10 سیکنڈ کے اندر یہ آپ کو دیتا ہے 99.99% جراثیم سے حفاظت. تھینک یو لائف بوائے. لائف بوائے آپ کا بہت 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 شکریہ. آئی لو اٹ, یو لو اٹ. ہمارے بچپن کی بہت ساری یادیں لائف بوائے سے ایسوسیٹڈ ہیں. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دس, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. اچھا جی, اب مجھے بتائیں آپ نے بنا لیا؟ جی اوکے, اٹ لکس ویری گڈ, اٹ لکس ویری ویری گڈ. کیا تم نے بنایا ہے؟ چکن چٹخارا قیمہ. چکن چٹخارا قیمہ ود پراٹھا. جی اوکے جی, ہمارا آج جو سحری کر رہے ہیں اس میں چکن چٹخارا قیمہ ہے ود پراٹھا. تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. سر آج مزہ آئے گا سر. بڑھا دی انہوں نے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بھوک بڑھا دی ہے. بھوک بڑھا دی ہے, بس ابھی آنے والا بھوک. اچھا میں یہ چاہتا ہوں 6 لوگ ہیں, ٹائم کم ہوگا. مثالی انسان کا کوئی ایک خوبی بتا دیجیے. ایک خوبی پہ چلیں گے, صرف خوبی بتائیے گا آپ سے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثالی انسان ہے. وجہ تخلیق کائنات ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں رب العالمین نے اس پوری کائنات کو بنایا اور کائنات کو بنا کر انسان کے واسطے مسخر کر دیا. اب ہم کو زندگی ویسی گزارنی ہے جیسی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک خوبی مثالی انسان کی ایک خوبی بتائیں, اور وہ مماثلت نہیں رکھنی چاہیے 6 لوگوں سے. آپ نے ایک خوبی بتانی ہے مثالی انسان کی. میرے سامنے تو ایک مثالی انسان سارم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں خوبی کیا ہے, خوبی بتائیے نا. انسان سچ بولنا خوبی ہے. انسان دوستی. اوکے, آپا کیا ہے؟ آپا کا انسان دوستی. حضور کے بعد ایک شخص آیا, کہتا ہے میرے اندر 4 عیب ہیں, چوری کرتا ہوں, شراب پیتا ہوں, زنا کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں, کیا چھوڑوں؟ میں نے بولا آپ نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. حضور نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے, سارے گناہ چھوٹ گئے. دوسرا پہلے انہوں نے کہا انسان دوست, دوسرے نے کہا جھوٹ نہ بولے, والدین کا فرما بردار, وعدے کا پابند, والدین کا فرما بردار, جھوٹ نہ بولو, اور آف کورس انسان دوست. سر میں ان کے ساتھ ہوں. نہیں آپ ان کے ساتھ ہیں. لیکن میں آپ سے ایک عرض کروں کہ دیکھیں انسان اپنی غلطیوں کا بہترین وکیل ہوتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں کا بہترین جج ہوتا ہے. اس سے برعکس کر لیے, اپنی غلطیوں کے جج بن جائیں اور دوسرے کی غلطیوں کے وکیل بن جائے, معاشرہ سدھر جائے. زبردست. سارے بھائی میں تھوڑی سی بس ٹائم لوں گا.
اکثر مائیں آتی ہیں بچوں کو لے کے نا اور کہتی ہیں کہ بس ہم چاہتے ہیں آپ کی طرح بنے. میں ہمیشہ ٹوکتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں, میرے اندر بھی بہت غلطیاں اور گناہ ہیں جو میں جانتا ہوں. دعا یہ کریں اللہ مجھ سے بھی بہت اچھا آپ کے بچے کو بنائے. اب آ جائیں مثالی اس پہ. مثالی انسان وہ ہے جس سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے. مثالی انسان وہ ہے جس سے کسی جاندار چیز کو, چاہے وہ درخت ہی کیوں نہ صحیح, تکلیف نہ پہنچے. وہ مثالی انسان ہے. اعجاز سر مثالی انسان میری نظر میں پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے ماشاء اللہ سب نے اپنی باتیں کی, بہت اچھی باتیں کی. مثالی انسان کے لیے ہوتا ہے اس کو اپنے ایک ٹارگیٹ اچیو کرنا ہوتا ہے, اپنی گول بنائے, اپنے گولز پورے کرے ایمانداری کے ساتھ, لگن کے ساتھ, تو آٹومیٹکلی مثالی بن جاتا ہے. اور وہ لوگوں کے لیے مثال بنتے ہیں. لوگ پھر بولتے ہیں کہ جی آپ نے دیکھا فلاں شخص کو, وہ کہاں سے کہاں تک گیا. اچھا ضروری نہیں کہ آپ اس کے پیچھے کوئی کرائم ہو, کچھ ہو, وہ اپنے آپ کو اپنا ٹارگیٹ بہت اچھا رکھنا چاہیے. اچھا جی, میری نظر میں مثالی انسان آپ کو سمجھ آ جائے گا کون ہونا چاہیے یا کیا اس میں خوبی ہونی چاہیے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. بن کہتے ہیں جنگل کو, اور جنگل یہ دنیا کا جنگل ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. تو جس خدا کے بندے کو خدا کے بندوں سے پیار ہے, میری نظر میں وہ ایک مثالی انسان. کیونکہ آپ جب محبت کرتے ہیں کسی سے, جب پیار کرتے ہیں کسی سے, تو پھر آپ کوئی غلط بات اس کے بارے میں نہ تو سوچتے ہیں نہ کرتے ہیں. اور یاد رکھیے اگر آپ رسپیکٹ لینا چاہتے ہیں تو رسپیکٹ دینا بہت ضروری ہے. آئی تھنک ہمارے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں. یہ حدیث مبارک بھی ہے کہ الخلق و عیال اللہ, پوری مخلوق اللہ کی عیال ہے, تم میں سے بہترین اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی بات پہ لاہور کی اذان ہے, آپ سے ملتے ہیں اذان کے بعد. اور رائٹ جی, السلام علیکم, کیا حال چال آپ کے. ایک مرتبہ پھر بول کا نعتیہ مقابلہ ہے, اور آج دوسرا کوارٹر فائنل ہے, دوسرا کوارٹر فائنل ہے. ججز آپ تیار ہیں؟ کل ہمارا آف تھا, آج دوسرا کوارٹر فائنل ہے. آج ہمارے پاس 3 لوگ ہیں جو اس کوارٹر فائنل میں شریک ہو رہے ہیں. سب سے پہلے آئیے چل کے دیکھتے ہیں ان کا پیکج. پلیز واچ دس. مقابلے کے 3rd راؤنڈ میں آج آپ سننے جا رہے ہیں آمنہ عامر اسلام آباد سے, کہکشاں سہیل کو کراچی سے, اور عبدالرافع کو حیدرآباد سے. امام ربانی ٹریولز کی جانب سے یہ مقابلہ اسپانسر کیا گیا ہے. آف کورس اس مقابلے میں جیتنے والے کو امام ربانی ٹریولز کی جانب سے 1 عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا. بہت 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 شکریہ. اس وقت آمنہ عامر کو ہم نے ریکارڈ کیا اسلام آباد میں آپ لوگوں کی موجودگی میں. آئیے چل کے سب سے پہلے آمنہ عامر کی یہ پرفارمنس دیکھتے ہیں. پلیز واچ دس. کہیں بخشش کی گھٹا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا بخشش تیرے اب روح کی طرف دیکھ رہی ہے. بخشش تیرے اب طرف دیکھ رہی ہے. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ
کھڑا ہے. اور جی بہت بہت شکریہ. آمنہ تھوڑا سا میرا مائک بڑھا دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. بس کہیں مجھے لگتا ہے پچھلی دفعہ زیادہ اچھا پڑھا تھا, ٹھیک ہے نا. اس دفعہ تھوڑی سی کہیں ان کی لکنت رہی ہے. اور جب ابرو بولیں تو یہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے, اس کو بیچ میں بریک بھی کیا انترے میں, لیکن اوورآل ماشاءاللہ اچھا پڑھا. لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑا ایک نوٹ اگر اور اوپر جاتی ہیں تو انہوں نے جانے کی کوشش کی انترے میں, لیکن وہ کر نہیں پائی. لیکن اچھا پڑھا ماشاءاللہ. اچھا سارے بھائی. سر اپنی عمر کے حساب سے تو بہت شاندار پڑھا, غلطیاں چھوڑ کے بہت اچھا پڑھا. اجاز بچے کی پیج بہت اچھی ہے, بہت. آپا میرے خیال میں ججز کا فیصلہ آخری ہوگا, لیکن اس کو آگے جانا چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. سلمان اچھا پڑھنے والی بچی ہے اور اچھی آواز کی مالک ہے یہ, لیکن آج کچھ یہ لگا کہ کلام کچا تھا ان کا. جس طرح سے اس کو نبھانا چاہیے تھا اس طرح سے نبھا نہیں پائیں. بیچ میں چونکہ انترا بھی صحیح سے نہیں بول پائیں اور کچھ جگہ پہ تھوڑا بےسرا ہو رہی تھی. لیکن جو آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان سے کہ ان کی پرفارمنس اس طرح کی ہوگی, لیکن آج ہوئی نہیں اس طرح. سر بھائی یہ کیونکہ اب ہم کوارٹر فائنلز کی طرف آ گئے ہیں, تو جو بچے ویک پرفارم کریں گے تو وہ پہلے سے تیار ہو جائیں گے, وہ پھر مقابلے میں نہیں رہیں گے. اب ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے. اب جو بھی آگے پرفارمنسز آ رہی ہیں ان بچوں کو چاہیے کہ بہت پریپیئر ہو کر آئیں. آمنہ نے انترا بولا, اس کے بعد جب ریپیٹیشن کی تو اور بے سر تھوڑے سے وہ اور ہو گئیں, تو کمزور رہا, آج مزہ نہیں آیا ایسا. کلام بہت اچھا ہے, ہماری بیٹی کی آواز بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, اور ایکسپیکٹ بہت زیادہ کر رہے تھے ہم, اور آج تیاری نہیں تھی. اور اس کلام کو بہت جلدی میں پڑھا, مطلب ٹھہراؤ کے ساتھ اس میں آتا تو زیادہ مزہ آتا ہے. اس استائی سے ہی وہ بکھرا ہوا نظر آیا. عبدالرافع کا تعلق حیدرآباد سے ہے, لیکن آج ہمارے پاس یہ کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آ جائیے. کیسے ہیں رافع؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. کوشش کیجیے گا کلام کو 2 سے 2.5 منٹ کے اندر ختم کرنا. شروع. کیا شان ہے اے صلی علی شان محمد ہے رحمت قربان محمد ہے رحمت اللہ بھی قربان میرا یہ عقیدہ ہے, یہی ہے میرا میرا یہ عقیدہ ہے, یہی ہے میرا ایمان. ممکن ہی نہیں خلق میں ہم شان محمد, ممکن ہی نہیں خلق میں ہم شان محمد.
ڈاکٹر صاحب رافع کس کا کلام ہے؟ نوید صاحب کا. دیکھیں جب نعت جب لکھی جاتی ہے نا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ بالکل تلوار پہ چلنے کے مترادف ہے. اگر بالکل بار برابر چل گئے گر گئے تو کام خراب ہے. تو رحمت اللہ بھی قربان، تو یہ تھوڑا تاثر صحیح نہیں آتا. رحمت الہی فدائے محمد ہونا چاہیے، قربان نہیں ہونا چاہیے. لفظ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. باقی آپ نے نعت اچھی پڑھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہیں زیادہ مرکیاں لگانے کے چکر میں آپ تھوڑا سا کہیں آؤٹ ہوئے، اور آپ نے بہت زیادہ اٹھانے کی کوشش کی انترے میں، تو وہاں پر بھی آپ آؤٹ ہوئے. لیکن بہرحال اچھا پڑھا. سارے میں اچھا ٹھیک سر اس کو لیندی بہت کیا ہے ہر چیز کو. بہت اچھا پڑھا. بہت اچھا پڑھا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. جی سر سلمان. ماشاءاللہ انہوں نے سٹارٹ بہت اچھا کیا، اور انترے میں جب آپ نے 2 الفاظ کے بعد جب اوپر جانا تھا، تو اس میں اگر پراپر آپ مرخی لے کے اوپر جاتے نا تو وہ اور خوبصورت نظر آتا. چونکہ آپ لے نہیں پائے، کیوں آپ نے سیری بھی ابھی کی ہوئی ہے، تو اگر وہ پوری لے کے جاتے اور نیچے اچھی طرح آ جاتے. باقی آپ آؤٹ کہیں نہیں ہوئے. اچھا آپ نے پڑھا، نبھایا آپ نے. اچھا سلمان کی بات سے اتفاق بالکل نہیں کروں گا. اسٹارٹ ہی ویک تھا. اگر آپ ریپیٹیشن میں بھی سن لیں گے نا تو وہ اس استائی ہی انہوں نے اتنی کمزور رکھی کہ وہ انترا پکڑ ہی نہیں پائے. اسٹارٹ اوپر جا ہی نہیں سکے وہ. اچھا ہم جیسا ایکسپیکٹ کر رہے تھے عبدالرافع سے، آج بالکل ویسا نہیں پڑھا ہے. میرے لحاظ سے تو اچھا پڑھا ہے. نہیں، میرے لحاظ سے شاید انہوں نے یہ نیا کلام رکھا ہے جس کی وجہ سے ان کو تیاری میں مشکل ہوئی، اور اتنے پکے نہیں ہیں یہ. رافع کیا یہ کلام آپ نے آج ہی تیار کیا آج کل میں؟ جی جی دیکھ لیں آپ کے سامنے. ہوتا یہ ہے شاعر بھائی، یہ کلام کی جو طرز ہے وہ بہت مشہور ہے. ٹھیک ہے، کلام اس پہ انہوں نے تیار کیا. سٹارٹ کے جو 20 سیکنڈ تھے آپ بہت کمزور آئے تھے. ایک تو الاپ آپ نے جو لیا تھا وہ اس بالکل کچا تھا. بالکل آپ نے وہیں سے، وہ غلط تھا جو آپ کو ڈی ٹریک کیا اس نے. لیکن اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ وارم اپ ہوئے اور ٹریک پر آئے. انترے میں مجھے ایسا لگا کہ 2 طرزیں مکس ہو رہی ہیں، لیکن اس کو نبھا لیا. اور جو علامہ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ آپ کو ڈبل جو جگہ لگائی انترے کے اندر، وہ اگر نہیں بھی لگاتے تو چل جاتا. وہ بہت اچھی جگہ تھی، کافی تھی. اس میں آپ کہیں آؤٹ نہیں ہوئے، لیکن وہ ضرورت نہیں تھی اس کی. وہ تھوڑا سا ایکسٹرا لگ رہا تھا. باقی اوور آل ٹھیک. لیکن شاعر میں بات یہ ہے کہ اگر وہ نہ لگاتا پھر کہتے ہیں انترا صحیح سے نہیں بولا، پورا اوپر بولا نہیں. بول چکے تھے وہ. اتنے سارے ایشوز ہے، بیچارہ کرے تو کرے گا. بہت شکریہ رافع، تھینک یو سو ویری مچ. کہکشاں سہیل صاحبہ کراچی سے ان کا تعلق ہے. اینڈ لیٹس سی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں کہکشاں؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں، تیار ہیں؟ 2 سے 2.5 منٹ لیجیے گا آپ. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے قطرہ جو کوئی. میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اس مجھ کو ہم سائے
मदे खजरा दे दे कतरा मांगे जो कोई। सुभान अल्लाह जी। डॉक्टर साहब, ये माशाल्लाह सारे बच्चे मुस्तकबिल के बेहतरीन नातख़ा हैं। बेहतरीन इंशाअल्लाह। और इन्होंने अंतरे में कुछ अगलात की हैं और फिर नीचे आते हुए भी थोड़ा सा आउट हुई, अदरवाइज़ अच्छा पड़ा माशाल्लाह। डॉक्टर तो सारे भाई बहुत अच्छा लगा मुझे, मज़ेदार। अच्छा मैं मेकअप रूम में गई थी तो बच्चे सहरी कर रहे थे, तो उसके बाद जाहिर है उनकी आवाज़ में भी फ़र्क आता होगा, लेकिन उसके बावजूद इतना शानदार पड़ा, तो वैसे कितना अच्छा पढ़ते होंगे। जी मैं अभी आपा के साथ पार्टी बदल जी। साहिर भाई, इस बच्ची ने जब शुरू किया ना तो कतरा मुझे समझ में ही नहीं आया कि इन्होंने एकदम से पढ़ा और फिर आगे चल दी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दो तर्जों के बीच में चलनी है, ऐसा फील हो रहा था। और फिर अंतरा जब इन्होंने कहा तो उसमें उन्होंने सुर भी चढ़ा दिया था, फिर वापस ये सुर पे आ गई अपने। तो आज कुछ कच्चा कच्चा लग रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था, वो जो कानों में एक जो रचाव होता है ना, आता है, वो नहीं आ रहा। सर, दो ट्यून्स की तो बात नहीं सलमान समझ में आई मुझे, वो बिल्कुल वो अपने राग पे थी, जिस राग में उसने स्टार्ट किया था उसी राग में रही, वो माहौल वही था। नहीं वो था, लेकिन वो जगह ले रही थी ना, तो उससे हाँ, वो ये एक गलती जो मुझे भी, इनको भी और शान भाई को भी फील हुई कि वो जब अंतरे में आई हैं उन्होंने जो कुछ एक्स्ट्रा जगहें दी ना, जिसकी वजह से वो अपने नोट से नीचे या ऊपर ऐसे बैलेंस नहीं कर पा रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको शायद फ़र्क लग रहा हो। ओवरऑल बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत क्वालिटी वॉइस है इनकी, लेकिन आज थोड़ा सा वीक परफॉर्मेंस थी। थोड़ा सा लगा आपको? अच्छा सा मेरे वालिद का पढ़ा हुआ कलाम है और तो मुझे बहुत ज़्यादा सुना हुआ भी है मैंने। और इसमें एक जो बच्ची हमारी बेटी ने गलती की है, वो इसके अंदर एक नोट इनका ऐसा लग रहा था कि जिसकी वजह से इनका सुर उतरा चढ़ रहा था बार बार, वो हर जगह वो इन्होंने अंतरे में भी यूज़ किया और वो अस्थाई में भी यूज़ हुआ, तो उसकी वजह से आप वो बहुत अजीब सी जगह होता है, कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जो उस ट्यून के अंदर नहीं होते, तो उसकी वजह से आपको उसकी तैयारी के अंदर लगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कच्चापन आ रहा था बार बार, और 2-3 जगह आप जाके डी ट्रैक हुई अपने जो स्केल से। बाकी उम्मीद आपसे बहुत माशाल्लाह आवाज़ बेहतरीन है, और आज जो मुकाबला है जिस लेवल का हम सोच रहे थे कि उस आप लेवल लोग का इसको नहीं कर लीजिए। जजेस के माइक्स ऑफ कर दें, आप लोग दोनों यहाँ पर आ जाएं। और इस्लामाबाद में 4 मिनट हैं जी, इस्लामाबाद में हमें देखा ही जा रहा है। जी जनाब, फैसला हो गया, लाइए जी। ऑलराइट जी, 3 में से किसी एक को आगे जाना है, 2 का सफ़र यहाँ ख़त्म हो जाएगा। मैं जो नाम लूँगा वो आगे आ जाए। क्या वो नाम होगा आमना आमिर का, क्या वो नाम होगा अब्दुल राफे का, या क्या वो नाम होगा कहकशां सुहेल का? तीनों ने पढ़ा, जजेस का मुत्तफ़िका फ़ैसला है। अब जो नाम मैं लेने जा रहा हूँ वो 2 कदम आगे आ जाइएगा। वो नाम है, आज का आगे जाने वाला नाम अब्दुल राफे, 2 कदम बढ़ा लीजिए। सुभान अल्लाह। आप अगले राउंड के लिए यानी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। कहकशां सुहेल एंड आमना आमिर, आपका सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। बिलाशुबा आप बहुत अच्छी नात गो हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं आप, बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं आमना, लेकिन जजेस ने एक फ़ैसला किया है और इंशाल्लाह बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम आपको बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे देखेंगे और आप इसी तरह से पढ़ेंगी और बेहतर से बेहतर पढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया सर। आपसे हम मिलेंगे सेमीफाइनल में, तब तक के लिए खूब तैयारी कीजिएगा, खूब तैयारी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, आज फैसला जजेस के लिए भी मुझे लगता है मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। तैयारी करें लेकिन एक्स्ट्रा कुछ ना करें। हाँ, एक्स्ट्रा कुछ ना करें। ये भी मेरे ख्याल में बाल बचे हैं, बहुत ज़्यादा तो ये भी नहीं बचे, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस जो है ना। जी सर, एग्जैक्टली मैं वो बोला कि ये भी बाल बचे हैं। लेकिन हमारी जो बहन कहकशां ने आज पढ़ा है ना, नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। ऐसा नहीं है कि वो भी, लेकिन ऑब्वियसली साहिर भाई फॉर्मेट की वजह से हमें किसी एक को रखना है और किसी ऑब्वियसली लोगों ने जाना है। देखिए ये पढ़ने वाले का फैसला बेहतरीन है, हातमी है और रिव्यू होना चाहिए था। मैं नज़दीक वो जो बाहर से जो पढ़ी बच्ची
جو لاہور میں پڑھ رہی ہیں، اسلام آباد میں، آمنہ، وہ بھی ماشاءاللہ کم نہیں تھی مقصد. نہیں پڑھنے والے ڈاکٹر صاحب تینوں بہترین ہیں. جب بھی کوارٹر فائنل تک آئے کافی سینکڑوں بچوں میں سے نکل کے آئے ہیں. لیکن آج کی پرفارمنس کے حساب سے جو اس وقت جو 2 منٹ ہوتے ہیں اس کے اندر جو دکھاتے ہیں وہ ہمیں اس پہ فیصلہ لینا ہوتا ہے. دیکھیں ججز کا بہرحال فیصلہ حتمی ہے. ہمیں اس وقت اذان کی جانب جانا ہے تو ہم چلتے ہیں اذان کی جانب. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جناب واپس آ گئے ہم, اور تھوڑا سا ذرا میرا مائک بڑھا دیجیے گا. اشر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اشر کا مائک ذرا کھول دیجیے گا. جی آج آپ نے ہمیں سحری کروائی ہے, اور سحری بڑی کمال تھی. شکریہ. کون سا قیمہ تھا؟ اسپائسی قیمہ تھا وہ؟ چٹخارا, چکن چٹخارا. چکن چٹخارا. آپا کیسا لگا آپ کو؟ بہت شاندار, بہت مزیدار, واقعی بہت اچھا قیمہ. ابھی تو میں ان کے کریپس نہیں بھولی تھی کہ ابھی انہوں نے آج ایک نئی چیز کھلا دی. ہاں ہاں, آپ کے کریپس بہت اچھے تھے. بہت شکریہ. ویری ویری نائس. تم بچپن سے شوق ہے نا؟ جی 11-12 سال سے تم بنا رہے ہو. جی. اور ابھی ان کا بچپن ہی ہے. ہاں 16 ایئرز اولڈ, 16 سال. اچھا, اور سب سے بڑی بات یہ, انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ اپنی امی کو آرام دیتے ہیں تھرسڈے اور سیٹرڈے. آپ ہی کھانا بناتے ہیں؟ جی. ناشتہ بھی آپ؟ رات کا ڈنر. رات کا ڈنر. ناشتہ کون بناتا ہے؟ ناشتہ مامی بناتی ہوں, کہ ہمارے ناشتہ اتنا کچھ کیا نہیں جاتا, برنچ ہی کیا جاتا ہے میجورٹی. تو وہ ناشتہ سے بابا ہی کرتے ہیں, صبح آفس جاتے ہوئے تو اسے ماما ان کو بنا دیتی ہیں. دین برنچ وغیرہ تو نارمل جو ہوتا ہے وہی ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ڈنر تم بناتے ہو؟ تو یوزلی کیا بناتے ہو تم؟ زیادہ دیسی چیزیں ہی بنتی ہیں, جیسے لائک بریانی بن گئی, یا پھر طاہری بن گئی, یا کوئی سالن اچھا بن گیا, یا جب بھی کافی ٹائم سے کچھ دیسی بن رہا ہے تو پھر کوئی شاورما بن گیا, کوئی رولس بن گئے, تو ایسا چلتا رہتا ہے. تو ہاؤ مینی سبلنگس ڈو یو ہیو؟ 3 ٹوٹل انکلوڈنگ می. انکلوڈنگ یو. تو تم سب سے بڑے ہو؟ سب سے چھوٹا ہوں. سب سے چھوٹے ہو. تو باقی اور کسی کو شوق ہے؟ کسی کو نہیں ہے, کسی کو نہیں. ایوری ون ایٹس, ہر آدمی کھاتا ہے. جی. یو ہیو سسٹرز اور یو ہیو بردرز؟ بردرز. All 3 brothers? All 2 brothers, including me, we are 3. تو وہی نا, all of you, all 3 of you are just, you know, oh wow, okay. ان کو بالکل شوق نہیں ہے اس بات کا. تو آگے تم نے کیا سوچا لائف میں, کیا کرو گے؟ انشاءاللہ میں شیف ہی پرسیو کروں گا. شیف پرسیو کرو گے, اور تم بہت اچھے شیف بنو گے. بہت شکریہ. اچھا, اور ایک اور بات ہے جو مجھے ان کی بڑی اچھی لگتی ہے. جب میں ان کے پاس کچن میں جاتا ہوں تو جیسے میں خود ہوں نا, مجھے ویسے کچن لگتا ہے, بالکل کلین, بالکل کلین. آج آپ وہ جو اس میں ایک بول کے اندر لے کے آئے ہوئے تھے ڈھکا ہوا تھا قیمہ جو آپ لے کے آئے تھے, آئی جسٹ لوڈ اٹ, بیکاز اس کو آپ نے آئی تھنک اس پہ اپنے کور بھی ریپ چڑھایا ہوا تھا. اینڈ جسٹ ٹو می, آپ کا کچن اگر کلین ہے تو دیٹ ٹیلز اے لاٹ اباؤٹ یو. وہ آپ کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے. جیسے آپ صفائی پسند ہیں, اگر آپ صفائی پسند ہیں تو پھر دیٹ ٹیلز اے لاٹ. تو اٹس از جسٹ ونڈرفل میٹنگ یو. اینڈ آئی تھنک ہم جب اپنا شو کریں گے, مارننگ شو کریں گے, تو تم کو بلوایا کریں گے periodically. You should come and cook for us. And then let's see کہ جی, because مجھے لگتا ہے کہ تم جیسے بچے جو ہیں ان کو بہت آگے جانا چاہیے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم وہ برانڈ اسٹیبلش کر سکتے ہو جو پاکستان میں ابھی تک نہیں ہوا, which is the Master Chef. I think I'm very sure, and your presentation is amazing. مطلب this Q, what does this Q stands for? Qureshi. Qureshi, that's you? No, my institute. Your institute is Qureshi? Yes. Okay. The honor of my institute is Qureshi. Oh, obviously. Yes. Okay, so this is really nice. And you actually are working somewhere. کہیں پر کام کر رہے ہو تم؟ ابھی فی الحال جیسے اسٹڈی بیس پہ ڈپلوما کر رہا ہوں, دین انٹرنشپ اسٹارٹ ہوگی, اور پھر انٹرنشپ کے بعد ایک ڈگری ہاتھ میں آ جائے گی, ڈپلوما. اوکے, بٹ تم دوسری اسٹڈیز بھی پرسیو کر رہے ہو یا نہیں؟ انٹرمیڈیٹ. اور اس میں کیا پلان ہے تمہارا آگے؟ انشاءاللہ گریجویشن کروں گا فوڈ سائنس میں, فوڈ ٹیکنالوجسٹ میں, اینڈ دین پھر شیف کے اس میں. اور اس کے بعد کلنری آرٹس کے اندر وہ. اور میں ایک چیز دیکھ رہا تھا, انہوں نے کام کیا کیا, نیچے سے نا وہ جو ایک ہماری لائٹس جو ہوتی ہیں, LED لائٹس جو ہوتے ہیں وہ پڑی تھیں, انہوں نے پراٹھوں پہ وہ LED لائٹس لگا دی تھی. I'm like okay, یہ سب میں نہیں کر سکتا. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ میں, ہو سکتا کر بھی دوں, بٹ I don't think so. لیکن جس طرح سے تم نے, جس نفاست سے تم نے وہ بنایا تھا, جس نفاست سے تم نے پیش کیا تھا, کھانا کھانے کو دل چاہتا ہے. تو اٹس ریئلی بیوٹیفل. تھینک یو سو مچ. اور ٹیسٹ از جسٹ امپیکیبل. آئی تھنک یو آر بریلینٹ ایز اے شیف, یو آر جسٹ بریلینٹ. ظاہر میرے خیال میں نا, ایک تو ان کے پاس خیالات بہت نئے نئے اچھے, جیسے آپ نے لائٹس کا بتایا, اور دوسری بات یہ کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر انسان کا شوق اس کا پروفیشن بن جائے تو اس کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور دوسری بات یہ, تمہاری جو ساری باتوں سے سب سے اچھی بات تھی پتہ وہ کیا ہے؟ تم اپنی والدہ کو آرام دیتے ہو. That's the best part. That's the best part. مجھے یہ بہت اچھی تمہاری بات لگی. اور پھر مجھے یہ بھی بڑی اچھی بات لگی کہ جی ہمارے ہاں اب میل شیف کا رواج ہوتا جا رہا ہے. پہلے بہت کم تھا, اب آہستہ 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 مین آر ایکچولی
coming into पहले cooking? मेजॉरिटी लोग ये समझते थे खाना बनाना जैसे कि लड़कियों का काम है और अगर काम करना है तो भाई अगर शेफ़ बन रही तो लड़कियों का काम होता है. नहीं, ये कोई काम कोई जेंडर देख के थोड़ी किया जाता है. अगर आप खाना बना रहे तो ये थोड़ी मतलब है कि आप जैसे एक लड़की खाना बना सकती है, लड़का ही बना सकता है, और इवन लड़का ज़्यादा अच्छा खाना बना सकता है लड़की से. I have no idea. मैं तो स्टेटमेंट दूंगा ही नहीं, कोई काम भी मैं ये स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता बेटा. तो आपको वायरल होने का शौक होगा, मुझे कोई नहीं है. तो मैं तो बिल्कुल भी वायरल नहीं होना चाहता, ये आपकी मर्जी. मैं ऐसा समझता हूँ, एंड मैं जेन्युइनली ये समझता हूँ, ऐसा नहीं है. जेंडर स्पेसिफिक्स हमको नहीं देखने चाहिए. अब तो ख़वातीन बेहतरीन पायलट्स भी हैं, ख़वातीन बेहतरीन फ़ौजी भी हैं, ख़वातीन बेहतरीन डॉक्टर्स भी हैं, ख़वातीन बेहतरीन साइंटिस्ट भी हैं. माँ तो वो होती हैं, बहनें तो वो होती. टू मी आई थिंक वुमेन आर अमेजिंग. तो नो, ऐसा नहीं है. ऐसा एक ज़माना था कि लोग कहते थे कि मेन आर बेस्ट शेफ्स, दुनिया में कहा जाता था. अब आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता वो स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज हो रहा है. दुनिया में शेफ्स जो हैं वो ख़वातीन बहुत अच्छी आई हैं और बहुत बेहतर अंदाज के अंदर वो काम कर रही हैं. मैं जब मास्टर शेफ देखता हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है. माय गॉड, उनकी प्रेजेंटेशन, उनके आइडियाज़, उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी तरीके से सामने उनकी प्लेट पे नज़र आती है. यू थिंक हमारे यहाँ हो सकता है मास्टर शेफ? हो सकता है. एंड यू थिंक हमारे यहाँ इतने क्रिएटिव लोग हैं? होंगे ना. आई लाइक दैट. एक मिसाल तो सामने ही बैठी है. हाँ, ऑफ कोर्स आई लाइक दैट. आई थिंक आप लोगों में से कौन सबसे अच्छा खाना बनाता है कोई नहीं बनाता? आई डोंट नो. वो स्टार्ट विद यू. हाँ, बताइए. बेकिंग अच्छी कर लेती हूँ लेकिन कुकिंग का शौक नहीं है. इवन अम्मी शेफ हैं लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये कहने के पकाना नहीं आता. ओके, यू? चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, इटालियन एंड बेकिंग, हर चीज़ मैं माशाल्लाह कर लेती हूँ बहुत अच्छे तरीके से. वेरी नाइस. आपके हस्बैंड को सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है आपकी? मेरे हाथ की उनको सबसे अच्छी बिरयानी लगती है, मटन बिरयानी. और केक. और क्या लगता है? केक. ओके, ऑलराइट जी. हाँ, सारे खाने बना लेती हूँ. मसलन सारे खानों में क्या क्या चीज़ शामिल है? मेरे घर वालों को मेरे हाथ की बिरयानी, कोफ्ते. यार बिरयानी लोग क्यों खाते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता. बिरयानी जो है वो बाहर जो फॉरेनर्स होते हैं उनको ज़्यादा पसंद होती है क्योंकि बाहर मुल्क में इस तरह की बिरयानी पाकिस्तानी मिलती नहीं है. अब बॉम्बे बिरयानी अब सब जगह मिलती है बिरयानी. नहीं, वो नहीं मैं आप कहीं चले जाएं आपको एक तो चिकन टिक्का मसाला एंड बिरयानी इज ऑलवेज देयर. मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया है तो बिरयानी इंडिया पाकिस्तान जैसी कहीं पर भी नहीं मिलती. जिस तरह हम लोग बनाते हैं ना बिल्कुल बेकार होती है. अच्छा, वहाँ डिफरेंट किस्म के पिलाव्स होते हैं, पुलाव जिसको हम कहते हैं, और बड़े अच्छे होते हैं. अच्छा, मैंने चूँकि बहुत कुजीन्स में ट्राई करता हूँ तो मुझे पुलाव ज़्यादा अच्छा लगता है. मुझे भी पुलाव ही पसंद है. बिरयानी नहीं पसंद. यखनी पुलाव. आई डोंट नो कौन सा पुलाव होता है. चिकन का पुलाव हो, मटन का नहीं खा सकता मैं. और बीफ का नहीं खा सकता मुझे. हालांकि कहते हैं पुलाव बीफ का होता है. मुझे भाई चिकन का पुलाव पसंद है, शामी कबाब के साथ हो, लाल वाली चटनी हो और रायता. और रायता में बना के ले आए हम लोग पुलाव. चिकन पुलाव बना लाए फिर कल. बना लीजिए, बिल्कुल बना लीजिए. भाई सिल पे पिसी हुई जो लाल चटनी होती है. that's it. सिल पे पिसी हुई लाल चटनी तो बहुत मुश्किल है. सिल पे से नहीं, ग्राइंडर वाली नहीं चाहिए. वो जो ग्राइंडर के अंदर होती है ना, वो सिल वाली चाहिए. असल में मेरी दादी बनाया करती थी सिल पे पीस के ना, और उसमें वो चटनी बनाया. और उसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है. उसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है. या उसके अंदर टेस्ट होता है. उसके अंदर वो जो पत्थर होता है उस पर आपा ने हम सबको उसका एक अलग टेस्ट आता है. पिछले साल तो मैंने आपा के हाथ की वो चटनी खाई है. आपा आप तो बनाती होंगी. आपा वाकई ही बहुत बेहतरीन खाने बनाती हैं. इसमें कोई शक नहीं. तुम क्या करती हो भाई? भाई मुझे कुछ बनाने नहीं आता, सिर्फ अंडा और चाय बस. और अंडा भी बहुत मुश्किल से बनता होगा जी. वो भी कभी कभी है ना, कभी कभी. दिलशाद कादरी हमारे दोस्त हैं, वो भी बहुत अच्छे खाने बनाते हैं और कमाल किस्म के खाने बनाते हैं. और मज़े की बात है, इतने हसीन आदमी हैं वो. अगर आप उन्हें कुछ लेने के लिए भेज दें तो वो मोटरसाइकिल एक जगह रोक के खड़े हो जाते हैं और आते जाते लोगों को पहले तो देखते हैं जो कौन रेस्टोरेंट में जा रहा है, कौन आ रहा है. अच्छा, फिर जहाँ उन्हें ऐसा लगता है, एहतमाल ऐसा होता है, तो कादरी साहब बड़े कमाल आदमी हैं, जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि ज़रा वो जा सकते हैं तो वहाँ वो अंदर दाखिल हो जाते हैं. अच्छा, जैसे ये दाखिल होते हैं अंदर तो बहुत सारे लोग सवाली अंदाज में एक दूसरे को देखते हैं, क्यों आ गई है, क्या कोई रीज़न है इसका. लेकिन वी लव यू कादरी साहब, वी जस्ट रियली लव यू ऑनेस्टली. लेकिन आप अब आहिस्ता आहिस्ता आपका भाई जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया पे जाहिर होता जा रहा है. लेकिन बहनों को तो अपना भाई हर हाल में अच्छा लगता है ना, चाहे वो कुछ भी करे. नहीं, अब आप ऐसा नहीं है. ऐसा वो अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं. ख़ास तौर पे आप लोगों के साथ तो वो बहुत ही अच्छे हैं. कहीं कभी भी नहीं, बहुत अच्छा, इसमें कोई शक नहीं. और मैं वी लव यू कादरी भाई, वी लव यू दिलशाद भाई, वी लव यू. और सबसे बड़ी बात ये दिलशाद की सबसे अच्छी बात क्या है,
اس کے بغیر ہم اب زندہ رہنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے. پڑھتے بھی بہت اچھا. وہ پڑھتے تو خیر کلام بہت اچھا پڑھتے تو آپ ہیں سر, پڑھتے تو آپ ہیں, بڑے کمال آدمی ہیں, بڑے کمال آدمی ہیں. اینڈ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں کا جو یہ ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ, بہت 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 شکریہ. ہم آپ کی طرف آتے ہیں, آپ ہی کے کلام پہ ہم ایگزٹ ہو جائیں گے. بہت شکریہ آپ سب کی نوازشوں کا. تھینک یو. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. سامنے آپ کے جو نمبر آئے گا اس پہ آپ کال کر کے اب بھی آ سکتے ہیں. چانس ہے آپ کے پاس جیتنے کا 27 رمضان مبارک کو. یہ قرآن اندازی ہونے جا رہی ہے جس میں ہم آپ کو ایک گھر کے لیے زمین دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم اس کو ایکسٹینڈ کر کے 29 تک لے جائیں تاکہ آپ کو فیئر چانس مل سکے جیتنے کا. تو ہو سکتا ہے ہم یہ بھی کریں. آپ اس نمبر پہ جو سامنے نمبر ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن بس ریکویسٹ ایک ہی ہے کہ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی, کل بڑی خوشی ہوئی تھی کہ تمام کے تمام لوگ 3 بجے 2 بجے آ گئے تھے, 2 بجے تک آ گئے تھے جب ہم نے ٹرانسمیشن شروع کی تھی. پلیز کوشش کریں کہ آپ 2 بجے ضرور آ جائیں تاکہ آپ پہلے آئیے, پہلے پائیے کی بنیاد پہ سیٹ کیے جا سکیں. بیکاز ادروائز اگر آپ کو دیر ہوتی ہے تو پھر بہت سارے لوگوں کو یہاں سے واپس جانا پڑتا ہے, وچ وی ڈو ناٹ وانٹ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ایک آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے انسٹاگرام پہ, آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری یوٹیوب پہ, آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری فیس بک پہ. یو کین سینڈ یور کویشچنز تھرو واٹس ایپ ایز ویل. واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. ہم نے ایک نیا سیشن شروع کیا جس کے اندر علماء جو ہوتے ہیں ہم ان سے سوالات کرتے ہیں اور آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں وہ سوالات جو آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے علماء سے آپ کے بارے میں, آپ کے سوال کے بارے میں پوچھ سکیں. اب زندگی بخیر, دوپہر 2 بجے افطار کی ٹرانسمیشن کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.